والارض وضعها للانام، اور اسی نے زمین کو پیدا کیا مخلوق کے لیے، یعنی جو یہ الانام کہتے ہیں نا، یہ مویشیوں کو، یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا ہے کہ ان کی خوراک وہاں پہ رکھتی ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ یہ مویشی کس لیے اللہ نے پیدا کیے؟ انسانوں کے لیے. کائنات کی ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے اور انسان کو اپنے لیے پیدا کیا. آپ دیکھ لیں جو چیزیں جس کام کے لیے پیدا ہوئی ہیں نا، وہ کام کر رہی ہیں. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آگ نے جلانے سے انکار کر دیا ہو، کہ آپ کبھی ماچس جلا رہے ہو اور آگ کے جی آج میرا موڈ ہی نہیں جلنے کا. یہ ایسے محکم قوانین ہیں، وہ چینج نہیں ہوتے. یا آپ پانی پئیں اور پانی کے کہ جی آج تو تم مجھے پی لو لیکن میں تمہاری پیاس نہیں بجھاؤں گا. پانی کی کیا اوقات ہے، پیاس بجھائے گا. تو یہ جتنے فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں، ہاں کبھی نبیوں کے لیے معجزات کے طور پہ اللہ تعالیٰ توڑ دے، وہ الگ بات ہے. ادروائز دنیا کا قانون نہیں چل سکتا. اگر یعنی سمندر کا پانی ہڑتال کر دے ایک ہفتے کے لیے کہ میں کوئی بحری جہاز نہیں اپنے اوپر چلنے دوں گا، یا ہوائیں انکار کر دیں کہ کوئی ہوائی جہاز نہیں اڑ سکتا، نہیں، وہ اپنے فزیکل فینومینا کے پابند ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا ہے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے انسان کے لیے، اور انسان کو کہا کہ تجھے میں نے اپنے لیے بنایا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر فقط اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. تو مولانا نے اس موقع پر جو تقریر کی نا، یہ سوال بھی پھر سامنے آیا کہ انسان کس لیے. تو مولانا نے بہت اچھے انداز سے یہ بات سمجھائی کہ آپ سب لوگ اہل دانش غور کر لیں کہ دنیا کی سب چیزیں جو ہیں نا، ان کی انسان کو ضرورت ہے. یہ انسان کے لیے ایک چیز بھی اگر نہ ہو، ہمیں پتہ یا نہیں، مگر ایک پرزہ بھی نہ ہو تو اس کی روزی کا، زندہ رہنے کا سامان نہیں. یہ ان سب چیزوں کا ضرورت مند ہے. مگر اگر ہم سمجھ لیں کہ انسان دنیا میں نہیں تو کسی چیز کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. سورج چلتا رہے گا، پھل پکتے ہیں. انسان جو ہے یہ سب چیزیں اس کے لیے ضروری، مگر انسان ان چیزوں میں سے کسی کی ضرورت نہیں. اس کو اگر سمجھنا ہے ہی نہیں دنیا میں، درندے پرندے کسی کا کچھ نہیں بگڑتا. تو اب انہوں نے کہا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان سب سے اعلیٰ ہے، اس کو عقل ملی ہے، ارادہ ہے، اپنی مرضی سے کائنات پر حکومت کر رہا، مگر ہے اتنا فضول کہ دنیا کی ہر شے جو ہے اس کی اس کو ضرورت ہے. اس کی ضرورت نہ ہوا کو ہے، نہ پانی کو ہے، نہ جان کسی کو نہیں. اب کہتے اتنی اعلیٰ چیز ہے اور اتنی فضول نہیں ہو سکتی. تو نتیجہ کیا نکلا پھر وہ ما خلقت الجن والانس، کہ اگر یہ اللہ کے کام کا بھی نہیں، یہ مخلوق جتنی اس کے کام کا تو ہے ہی نہیں. اب اگر یہ اللہ کے کام کا بھی نہیں تو پھر یہ اشرف المخلوقات اور اتنا اعلیٰ کیسے ہو سکتا؟ یعنی اس عقلی دلیل سے سمجھایا کہ دنیا کی سب چیزیں، جیسے کہ صاحب کہہ رہے تھے، انسان کے لیے ہیں اور انسان خدا کے لیے. یہ ہے جس کو حضور نے بھی حدیث میں فرمایا کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی اور تم آخرت کے لیے پیدا کی گئی. یہ ہے بات. ورنہ اگر انسان کے لیے یہ چیز ختم کر دی ہے تو اس سے زیادہ فضول اور نکمی شاید دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، کسی کے کام کا نہیں. وہ تقریر پڑھنی تھی، تقریر جو ہے نا حجت الاسلام پڑھنے کے قابل. تو واقعی اتنا اشرف اور اعلیٰ ہوتے ہوئے اگر اللہ کے کام کا بھی نہیں، بندگی نہیں کرنی، اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا کا انتظام کر کے نہیں دکھانا، تو پھر اس کے پیدا ہونے کی کوئی غایت ہی نہیں، کوئی غرض نہیں. زمین ہے تیرے لیے، آسماں ہے تیرے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کی. یہ جب اس فانی دنیا کا خادم بن جاتا ہے نا تو اپنے اصل منصب سے گر جاتا ہے. اللہ کا خلیفہ اس جہان کا ملازم بن جاتا. پیدا تو ہوا کہ ان پر حکومت کرے، اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا کا نظام چلا کر دکھائے، اور شاباش لے، نافرمانی کرے تو سزا پائے. اوقات انسان دینی معاملات میں اپنے آپ کو ایبسالو کرنے کے لیے، بری کرنے کے لیے کہہ دیتا ہے میرے اندر تو صلاحیت نہیں ہے، جبکہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ دنیا میں اس کی صلاحیت ظاہر ہو رہی ہے. پروفیشن میں شائن کر رہا ہے، کاروبار میں خوب کامیاب جا رہا ہے، اور دنیاوی معاملات میں بڑا سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کر رہا ہے. سب کچھ ہے، لیکن یہ کہ جب دین کی بات آئے گی جی ہمارے اندر تو صلاحیت نہیں. یہ در حقیقت ایک سیلف ڈسیپشن ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے، حالانکہ اس میں انسان صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتا، کسی اور کو دھوکہ نہیں دے سکتا.
کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ وقال عز وجل كما ورد في سورة العنكبوت وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے اس کا پس منظر آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ متاع الغرور مرکب اضافی ہے، دھوکے کا سامان، اور یہ ترکیب قرآن مجید میں دو جگہ وارد ہوئی ہے۔ ایک تو سورہ آل عمران کی آیت 185 ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اور ایک پھر سورہ حدید کی آیت نمبر 20 ہے جس کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا۔ دو مقامات پر متاع الغرور، دھوکے کا سامان، اس حیات دنیاوی کو قرار دیا گیا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں۔ میں نے ساتھ ہی دوسری آیت جو تلاوت کی ہے وہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے، اس لیے کہ یہ دھوکے کا سامان کس حوالے سے ہے، کس اعتبار سے یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان بنتا ہے، وہ اس آیہ مبارکہ کے بغیر بات واضح نہیں ہوگی۔ وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا کی زندگی تو سوائے کھیل اور تماشے کے اور کچھ نہیں۔ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ چار مقامات پر قرآن مجید میں اس دنیا کی زندگی کو لہو و لعب یا لعب و لہو سے تعبیر کیا گیا۔ دو جگہ متاع الغرور، چار جگہ لہو و لعب۔ لیکن کس اعتبار سے؟ غور طلب بات ہے۔ یہ دنیا کی زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ کائنات اس نے بنائی ہے، اس میں اس نے ہمیں بھیجا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ تخلیق جو ہے یہ کسی کھلنرے کا کھیل نہیں ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ کوئی وہم نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ واقعہ ہے، اللہ کی خلاقی کا مظہر ہے۔ پھر اس میں ہمیں، اس دنیا میں اس نے ہمیں خلافت کا مقام عطا کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں جن سے یہ حیات دنیا بھی ایک بہت بڑی حقیقت بن کر سامنے آتی ہے۔ یہ نہ وہم ہے نہ گمان ہے جیسا کہ بعض فلسفیوں کا خیال ہے، حقیقت ہے، واقعہ ہے، ٹھوس ہے، محسوس ہوتی ہے، اس کا دکھ اور کرب بھی محسوس ہوتا ہے، اس کی مسرت اور خوشی بھی محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر یہ کہ ایک ایسی شے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خلیفہ پیدا فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلافت کا یہ تاج جو ہے حضرت آدم اور ان کی نسل کے سر پر رکھا، تو اس معنی میں یقیناً یہ حقائق ہے۔ ان کو دھوکے کا سامان کس اعتبار سے کہا؟ اگر تو حقیقت زندگی کا تصور ہمارے سامنے واضح رہے، جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے خوبصورتی کے ساتھ
تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ یہ جو اللہ کی خلاقی کا نقطہ عروج ہے انسان، کلائمیکس آف ہز کریشن، قرآن مجید میں کہا گیا خلقتہ بیدی، میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یہ اس کی شان ہے، اس کے بارے میں دو جگہ فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہ روحی مرکب اضافی، خاص اللہ اپنی ذات کی طرف اس روح کو منسوب کر رہا ہے جو حضرت آدم میں پھونکی گئی، روحی۔ جب میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ اور آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں کس شد و مت سے اور کس تکرار کے ساتھ یہ بات واضح کی گئی کہ تمام ملائکہ سجدے میں گر گئے، نو ایکسیپشن۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تین الفاظ جو ہیں تاکید کے لیے، سجدہ کیا الملائکہ، حصر ہے، الف لام لام حصر ہے، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ پھر کہیں تمہیں مغالطہ نہ رہ جائے کہ شاید جبرائیل نہ ہو اور بڑے نہ اسرافیل، نہیں، کلہم، سب کے سب۔ پھر مزید کہیں تمہیں شبہ نہ رہ جائے اجمعون، سب نے سجدہ کیا۔ وہ انسان جو ہے اس کی زندگی یہ 30 35 40 50 60 70 80 برس نہیں ہے، اس کی زندگی بہت طویل ہے، بہت طویل ہے۔ میں آج اس حیات انسانی کے دو پہلو تو وہ ہیں جو اکثر لوگوں کے علم میں ہیں، حیات دنیاوی یعنی دنیا میں پیدائش سے لے کر موت تک، یہ ایک وقفہ ہے۔ پھر یہ کہ اس کے بعد حیات اخروی ہے جس کا آغاز ہو جائے گا عالم برزخ سے، پھر بعث بعد الموت ہے، پھر حیات اخروی، یہ سب جانتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہم ایک زندگی گزار آئے ہیں، اور بدقسمتی سے اس کا تصور بہت کم لوگوں کو حاصل ہے۔ اور عہد حاضر کے جو ریشنلسٹ قسم کے عقلیت زدہ میں کہتا ہوں انہیں، یا عقلیت گزیدہ، عقلیت سے ڈسے ہوئے لوگ، وہ ان چیزوں سے اباع کرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں۔ ہماری پہلی تخلیق ہوئی تھی عالم ارواح میں، الارواح جنود مجندہ، لشکروں کے لشکر تھے۔ آدم سے لے کر آخری انسان جو دنیا میں پیدا ہوگا قیامت تک، سب کی ارواح عالم ارواح میں پیدا کر دی گئی۔ وہاں عہد لیا گیا الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، مالک نہیں ہوں؟ ہم سب نے عہد کیا تھا، کیوں نہیں؟ شہیدنا، ہم گواہ ہیں، یہ عہد الست۔ اور ظاہر بات ہے کہ عہد جو ہوتا ہے جب تک انسان کو اپنی ذات کا شعور نہ ہو، خود شعوری نہ ہو، آپ دنیا میں معاہدہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بقائمی ہوش و حواس میں یہ عہد کر رہا ہوں، معاہدہ کر رہا ہوں، تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت ہم تھے اور ہوش و حواس کے ساتھ تھے، خود شعوری کے ساتھ تھے، لیکن صرف ارواح تھی، جسد نہیں تھے۔ اور یہی ہے وہ مقام جس کے بارے میں حضور نے سے جب پوچھا گیا کہ متى وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کو نبوت کب ملی؟ تو آپ نے فرمایا والآدم بین الماء والطین، ابھی آدم کا حیولہ جو ہے ابھی گارا گوندھ ہی رہا تھا، پانی اور گارے کے درمیان ہی تھے آدم، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ عالم خلق کا ابھی آغاز نہیں ہوا، ابھی عالم ارواح میں بھی جو تمام ارواح ہیں وہ اپنی امتیازی شان کے ساتھ ہیں۔ روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے اگر نور محمدی کہیں تو غلط نہیں ہے، اس لیے کہ ارواح کا جو مادہ تخلیق ہے وہ نور ہے، جیسے فرشتوں کا مادہ تخلیق نور ہے۔ مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔
روح، فرشتے روح ہیں، ارواح ہیں، روح القدس، روح الامین، اور ارواح انسانیہ بھی روح ہے، یہ سب ان کا مادہ تخلیق نور ہے۔ اس وقت ہم پیدا کیے گئے، صرف ارواح کی شکل میں ہم سے عہد لیا گیا اور پھر سلا دیا گیا۔ یہ پہلی موت تھی جو ہم پر وارد ہوئی ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے، اس لیے کہ سورہ مومن کی ایک آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جہنم میں لوگ جو ہیں فریاد کریں گے، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ اے اللہ تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا، 2 مرتبہ زندہ کیا، تو اب 1 مرتبہ اور صحیح، کہ یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے کہ نہیں؟ اتنے مراحل سے تو ہمیں لے کر آیا ہے، ایک مرحلہ اور صحیح۔ تو یہ 2 موتیں کون سی ہیں؟ پہلی موت وہ تھی جب ارواح کو موت کی نیند سلا دیا گیا۔ پھر عالم خلق، جسے آج سائنٹسٹ کہتے ہیں، جس کا نقطۂ آغاز ہے بگ بینگ، عالم ارواح اس سے پہلے کی شے ہے، اس تک سائنس نہیں پہنچ سکتی، وہ سائنس سے ماوراء ہے۔ لیکن جہاں سے سائنس شروع ہوتی ہے وہ عالم خلق کا آغاز ہے، بگ بینگ سے۔ وہ پھر مختلف مراحل، تنزل کے مراحل بھی آئے، ارتقاء کا مرحلہ بھی آیا، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ بہت سے تنزلات کے مراحل اور بہت سے ارتقاء کے مراحل طے کر کے آدم تیار ہوا ہے۔ حضرت بیدل نے رحمت اللہ علیہ بہت خوبصورت شعر کہا ہے، ہر 2 عالم خاک شد تا بست نقش آدمی، اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش۔ یہ پوری جو بھی کائنات کا جو سلسلہ شروع ہوا، بگ بینگ، اور بہت بڑے بڑے جو ناری کرے تھے جن کی کہ حرارت کا جب تذکرہ کرتے ہیں سائنسداں تو ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف فارن ہائٹ، یہ ان کی اس وقت اس کی جو حرارت کا عالم تھا۔ لیکن پھر وہ ٹھنڈے ہوئے کچھ، اس میں سے کچھ، پھر خاک کی تہ جو ہے زمین کے اس کرے پر آئی، ہر 2 عالم خاک شد۔ یہاں سے اب آدم کا حیولہ تیار ہوا، تا بست نقش آدمی۔ اس کے بعد ارتقائی مراحل ہیں، اور پھر آدم کی وہ روح جو کولڈ سٹوریج میں تھی، جب وہ لا کر پھونکی گئی ہے، جسد آدم جو ہے وہ مسجود نہیں تھا، مسجود تو تب بنا ہے جبکہ اس میں روح آدم وہ لا کر پھونک دی گئی۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ یہاں سے حیات دنیاوی کا آغاز ہو گیا۔ پھر وہ سلسلہ تناسل ہے، آدم اور حوا کی نسل میں سے ہر بچہ 4 ماہ کے بعد جب اس کا ایک حیولہ رحم مادر میں تیار ہو جاتا ہے، حدیث ہے متفق علیہ عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ، اور جس کے اندر آغاز میں وہ کہتے ہیں کہ حضور نے ہمیں یہ بتایا، وَهُوَ الصادق المصدوق، دیکھنا تم کہیں شک میں نہ پڑ جانا، محمد کون ہے؟ الصادق المصدوق، جو سچے ہیں، جن کی سچائی کی اللہ گواہی دیتا ہے، کہ رحم مادر میں 40 دن تم نطفے کی شکل میں ہوتے ہو، پھر 40 دن علقہ کی شکل میں ہوتے ہو، پھر 40 دن تو مضغہ کی شکل میں ہوتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے۔ وہی عمل جو آدم کے جسد حیولہ کے ساتھ ہوا تھا، ہر ابن آدم اور بنت آدم کے لیے وہی عمل ہے کہ جو رحم مادر میں 4 مہینے کے بعد دہرایا جاتا ہے۔ یہاں سے حیات دنیاوی شروع ہوئی، پھر موت، یہ دوسری موت ہے۔ اب پہلی موت تو وہ تھی، لیکن دوسری موت یہاں سیپریشن ہو جائے گی۔ جو زمین سے آیا تھا تخلیقی مادہ، وہ جسم میں گیا، جسم زمین میں گیا، گل سڑ کر ختم ہوا۔ جو وہاں سے روح آئی تھی وہ اس زمینی وجود کا جو لب لباب ہے، جان، نفس، اس کو لے کر اپنے ساتھ، اور وہ جائے گی عالم بالا کو۔ پھر یہ ایک وقفہ ہے، پھر بعث بعد الموت ہے۔ تو احیاء بھی 2 ہو گئے، ایک مرتبہ پہلی موت کے بعد زندہ کیا اس عالم میں، آنکھ کھلی اس عالم میں ہماری، یہ پہلا احیاء تھا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔
دوسرا احیاء وہ ہوگا قیامت کے دن بعث بعد الموت، اور پھر اس کے بعد وہ زندگی ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کی۔ یہ تصور سامنے رکھیے۔ تو یہ جو تھوڑا سا وقفہ، یہ تو زندگی بہت طویل ہے، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نناب جاویداں پہم دماں ہر دم جواں ہے زندگی۔ اس میں یہ وقفہ جو ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ اس جسد کے ساتھ اس روح کا اتصال، اور یہ 30 40 50 60 70 80 100 برس کی عمر، یہ ایک وقفہ ہے، یہ امتحانی وقفہ ہے، تمہیں جانچا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے۔ ایکم احسن عملا، اس کو بھی اقبال نے اسی نظم میں خوب بیان کیا ہے کہ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اب اگر تو دو چیزیں انسان پر واضح رہیں، اور نہ صرف واضح رہیں، مستحضر رہیں۔ واضح تو ہو جاتی ہے ایک چیز، پھر آدمی بھول جاتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں دیتا اس کے۔ مستحضر ایک یہ کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، طویل ہے۔ بل توسرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم اس عاجلہ کو پسند کرتے ہو، اس دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت ہے جو باقی رہنے والی ہے، ابدی۔ اگر تو یہ معلوم ہو، جیسا کہ سورہ عنکبوت کی آیت کے حوالے سے میں نے آپ کو آیت سنائی کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ ایک حقیقت تو یہ معلوم ہو اور مستحضر رہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور دوسری حقیقت یہ کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحانی وقفہ ہے۔ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ یہ مستحضر رہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ انسان دنیا پرست نہیں بنے گا۔ اب میں یہاں آپ کو کچھ حدیثیں بھی سنا دینا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث میں حضور نے عجیب نقشہ کھینچا ہے، مالی ولی دنیا، لوگوں مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار، انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا، میری مثال تو اس سوار کسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں سستانے کے لیے رک جاتا ہے۔ وہ اس درخت کو اپنی منزل نہیں سمجھتا، اپنا گھر نہیں سمجھتا، تھوڑی دیر کا سستانا ہے، پھر وہ اس درخت کو خیر بات کہتا ہے، اپنا راستہ لیتا ہے، اپنی منزل کی طرف رواں ہو جاتا ہے۔ بس اتنا تعلق، منزل یاد رہے۔ چنانچہ ایک دوسری بڑی پیاری حدیث ہے، بہت مختصر بھی ہے، انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دیکھو یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، قرآن مجید کہتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا خلافت ہمیں دینی تھی تو سب کچھ ہمارے لیے بنایا گیا نا، یہ محفل سجائی گئی ہے ہمارے لیے، یہ سب ہمارے لیے بنایا گیا ہے، پورے عالم کو مسخر کیا گیا ہمارے لیے۔ سخر لکم، سورج بھی، چاند بھی، ہر چیز تمہارے لیے مسخر کی گئی ہے۔ انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، لیکن تمہاری تخلیق ہوئی ہے، تمہیں بنایا گیا ہے، تمہیں پیدا کیا آخرت کے لیے۔ یہ منزل یاد رہے، میرا ٹھکانہ وہ ہے، میرا گھر وہ ہے، میری منزل وہ ہے، یہ راہ گزر ہے، یہ سفر ہے، یہ ایک وقفہ ہے، امتحانی وقفہ ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ لیکن اب تیسری حدیث سنیے، اور یہ ہے وہ کہ جو اس دنیا کو، جو میں نے شروع میں کہا تھا، بڑی ٹھوس حقیقت ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے، سنجیدہ تخلیق ہے، ہم نے کوئی کھیل کود کے لیے تو نہیں بنایا ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا،
حضور فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بوؤ گے تو وہاں کاٹو گے، یہاں بوؤ گے نہیں تو کاٹو گے کیا خاک؟ اس اعتبار سے غور کیجئے، یہ دنیا اور حیات دنیاوی کا ایک ایک لمحہ ایک بڑی عظیم حقیقت بن کر سامنے آتا ہے۔ ہماری حیات دنیاوی کا ایک ایک لمحہ ابدی ہے پوٹینشلی، کیوں کہ اس میں جو کچھ ہم کما رہے ہیں اس کے نتائج ابدی زندگی پر پھیلے ہوئے ملیں گے۔ تو گویا کہ یہ جو ہے یہ گھڑی محشر کی ہے، طور سے محشر میں ہے، بیشتر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، یہاں کا ایک ایک لمحہ تمہارے لیے بہت قیمتی ہے، یہاں بو، محنت کرو، کاشت کرو تاکہ وہاں کاٹ سکو۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ کہ انسان تو وہی انسان کہلانے کا مستحق ہے کہ جس نے زندگی میں اپنا کوئی ہدف معین کیا ہو، کوئی گول طے کیا ہو کہ مجھے وہاں تک جانا ہے۔ اور اگر کسی انسان نے اپنا کوئی ہدف، کوئی آدرش، کوئی نصب العین مقرر کیا ہے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے اپنے حیوانی تقاضوں کو دبانا پڑتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، یغوص البحر من طلب اللآلی ومن طلب العلا سہر اللیالی، جو شخص بھی موتی چاہتا ہے حاصل کرنا سمندر سے، اسے سمندر کے اندر غوطہ لگانا پڑتا ہے، اسے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے۔ ومن طلب العلا من غیر قد اضاع العمر فی طلب المحال، اور جس نے یہ چاہا کہ بلندی بھی حاصل ہو جائے، رفعت بھی حاصل ہو جائے، اونچا مقام بھی حاصل ہو، محنت بھی نہ کروں، تو اس کی زندگی جو ہے وشفل تھنکنگ کے اندر ہی گزر جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ اب جو شخص بھی کسی مقصد کا حصول چاہتا ہے اسے اپنے داعیات حیوانیہ، داعیات نفسانیہ کو کنٹرول میں لانا ہوگا، انہیں دبانا ہوگا، انہیں قابو میں رکھنا ہوگا، ورنہ وہ زندگی جو ہے اس محض ایک حیوان کی حیثیت سے گزار کر چلا جائے گا۔ بلکہ صحیح طور پر میں یوں کہا کرتا ہوں کہ زندگی اسے گزار جائے گی۔ وہ کیا زندگی گزارے گا؟ زندگی تو وہ گزارتا ہے جس نے زندگی میں اپنا کوئی نصب العین معین کیا ہے، اس کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، ایثار کر رہا ہے، قربانیاں دے رہا ہے، بھوک اور پیاس برداشت کر رہا ہے، راتوں کی نیند کی قربانی دے رہا ہے۔ وہ شخص ہے اصل میں جو انسان کہلانے کے لائق ہے۔ قرآن مجید میں بھی سورہ اعراف میں جو فرمایا گیا اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ تو چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، اس لیے کہ چوپایوں کو تو پیدا ہی کیا گیا اس لیول پر، اور یہ انسان ہوتے ہوئے اسی لیول پر زندگی گزار رہا ہے، تو یہ اس سے بھی زیادہ گرا ہوا ہے۔ عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کی لڑائی میں شہید ہوئے۔ ٹھیک ہے، احد کی لڑائی میں غور سے سنیے گا اس بات کو۔ عبداللہ بن حرام کون ہے؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد۔ ٹھیک ہے، عبداللہ بن حرام اور جابر بن عبداللہ جو تھے نا، کیونکہ جابر کی بہنیں بہت زیادہ تھیں، تو ایک اکلوتے بیٹے تھے، اور خواتین اور بھی زیادہ تھیں گھر میں، کیونکہ عبداللہ بن حرام کی والدہ بھی زندہ ہے، تو دونوں آپس میں نا کرے نکالتے تھے کہ ہم دونوں اکٹھے جہاد پہ نہیں جا سکتے، پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، تو کرا نکلتا تھا، اور بدر میں جابر بن عبداللہ کا نکل آیا، اور احد میں عبداللہ بن حرام کا نکلا۔ That's how عبداللہ بن حرام ended up in غزوہ احد۔ یہ واقعے کے اوپر میں بات ختم کروں گا کیونکہ وقت زیادہ ہوا ہے، مگر پرپس کلیئر ہونا چاہیے آپ کا۔ احد کی لڑائی سب کو پتا ہے کیسی گئی، بہت ہی زیادہ نقصان ہوا ہمارا، اور سب سے بڑا نقصان کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام کے اوپر ڈائریکٹ فزیکل تشدد کیا گیا، ان کے دانت مبارک شہید ہو گئے، سر پہ میخیں اندر گھس گئی تھی، وہ جو ہیلمٹ ہے نا اس کی میخیں اندر گئی کیونکہ وہ پیچھے گڑھے میں گرے تھے۔ سو مچ لاس کہ سوگ میں لوگ باہر ویٹ کر رہے تھے کہ کون بچا ہے کون نہیں بچا، اور عبداللہ بن حرام کی والدہ، اور ہر بندہ یہ سوچ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کو نقصان پہنچوایا ان لوگوں نے، میرے بیٹے نے کیوں نہیں پروٹیکشن کی؟ ہر بندے کو اندر سے یہ غصہ تھا کہ میرا بچہ گیا کس لیے تھا کہ نبی علیہ السلام کو نقصان ہو گیا۔ سو جابر بن عبداللہ کی والدہ، دادی عبداللہ بن حرام کی والدہ نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے بچے نے آپ کو شرمندہ تو نہیں کیا؟ ہم تو خالی محمد علی جناح کے سان کے اتار دیں تو بڑی بات ہے،
یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے دین بچ گیا ہمارا. ٹھیک ہے, یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے ہم مرنے کے بعد, دیکھیں محمد الجناح نے اگر پاکستان نہ بنایا ہوتا, ٹھیک ہے دنیا میں بہت نقصان ہوتا اور واقعی بہت ہی بڑا مسئلہ ہوتا, مگر ان لوگوں کی وجہ سے مرنے کے بعد جو نقصان ہو گیا نا وہ بچ گیا ہوں. تو غور سے سنیں یہ ہوا کیا ہے, کہ واقعہ اتنا ڈیپ ہے نا کہ میں پورا سنا ہی نہیں سکتا کبھی بھی. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ او میں عبداللہ تجھے بتاؤں تیرے بیٹے نے کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے بتائیں. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے بیٹے کو فیٹل بلو لگی نا, اور ہوا کیا تھا ان کے ساتھ سن لیں, پیچھے سے نا ایک بندے نے ان کے کندھے پہ تلوار ماری اور بازو اتر کے لٹک گیا, اور بار بار راستے میں آ رہا تھا تو ان بازو اکھیڑ دیا اپنا کہ میں یہ تنگ کر رہا ہے مجھے. تو افواہ اڑی اس وقت کہ اللہ کے نبی علیہ السلام شہید ہو گئے. تو انہوں نے کیا کہا, اب دیکھیں پرپس کلیئر ہونا تو کتنی آسان ہو رہی ہے لائف. شخصیت پسندی, شخصیت پرستی نہیں, اللہ پرستی کرتے تھے صاحب. انہوں نے کہا جیسی خبر ہو رہی, اب اس سے بڑی بری خبر کوئی تھی کسی مسلمان کے لیے ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. نہ صرف یہ بلکہ سپہ سالار بھی شہید ہو گئے نا, وہی ہے سپہ سالار. تو ہم جنگ تو ہار گئے, ہم کہانی ختم ہو گئی, نبی شہید ہو گیا ہمارا. مگر ان کے پرپس, ان کی ٹریننگ اتنی کلیئر تھی, انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے, اس کا مطلب ہے کام کر کے گئے ہیں وہ, اب کام ہمارے ذمہ آ گیا. نبی تو ایسے شہید ہی نہیں ہوتا جب تک کام نہ پورا کرے. اتنی کلیئرٹی تھی ان لوگوں کے پاس کہ بیان کرنے کی بجائے انہوں نے مشل اور اونچی کر دی. ورنہ کیا ہوتا, لوگ اپنی مشل بجھا دیتے ہیں, بادشاہ مر گیا ہمارا. ان کے کانسیپٹس اس لیول پہ نبی علیہ السلام کلیئر کر چکے کہ افواہ اڑنے کی بجائے ان کو ڈی موٹیویٹ کرتی. دے وینٹ بگر ان ٹاسک کہ اور مشکل کام کرنا ہے آپ نے, اور بڑے کام کریں گے. بہرحال نہیں بچے وہ, جب ان کی وہ بلو سے وہ, جب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ او میں عبداللہ جب تیرے بچے کو یہ لگی نا تلوار, اور جب اس کی روح نکلنی تھی تو بغیر کسی فرشتے کے اللہ سبحانہ و تعالی خود تیرے بیٹے سے ہم کلام ہو گئے. اور انہوں نے کیا کہا کہ او عبداللہ کیا چاہتا ہے تو؟ یہ جبرائیل امین نہیں آئے, ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ایک انسان سے, نبی نہیں ہے عبداللہ بن نام, نبی نہیں ہے, یہ وحی نہیں ہو رہی, یہ فرشتہ نہیں آ رہا بیچ میں ٹرانسلیشن کے لیے یا کنوینس کے لیے. اللہ تعالیٰ خود ایک انسان سے بات کریں اور وہ بندہ جواب بھی دے رہا ہے. آپ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پرپس اس کا سیٹ ہوتا ہے نا تو وہ اس موقع پہ کیسے ریئیکشن دیتا ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ, میرے بیٹے نے آگے سے کیا کہا پھر جب اللہ نے پوچھا کیا چاہتا ہے, اب اللہ کے بعد کیا کس نے پوچھنا ہے. آپ خود سوچیں, آپ اپنی زندگی کا محاصرہ خود کریں کہ ابھی آپ کو ایک گولی لگے, ٹھیک ہے, تو آپ کے دل سے کیا آواز نکلے گی؟ زیادہ سے زیادہ یہ نکلے گا ہائے اللہ میں مر گئی, میں مر گیا, کوئی ہسپتال لے کے جاؤ, یا میرے بچے. میں آپ کو سچا واقعہ سناتا ہوں, میرے چھوٹے بھائی کو نا مائگرینس کا نا کلسٹر ہیڈیکس ہے, تو بہت میسیو اٹیک ہوتا ہے اس کو. تو اس کو جو دوائی دی جاتی ہے نا, اس دوائی کے بعد جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس دوائی کا وڈرال ہوتا ہے نا, اس میں اس کو پینک اٹیکس ہوتے ہیں. تو ایک دفعہ وہ ادھر ہی قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل کے پاس ہی ڈیمو کے اس اسٹیشن پاس تھا, تو وہ وہاں پہ اس کو اٹیک ہو گیا. تو ایک لڑکے نے مجھے کال آئی کہ آپ کے بھائی کو اسپتال لے کے جا رہے ہیں. تو میرے پہ تو بجلی گری, تو میں گاڑی جیسی تیسی کر کے پہنچا تو اسپتال میں. تو میرا بھائی جو تھا نا وہ بول رہا تھا اسوا 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 ساحل اسوا, اور میں اس کو دیکھ رہا تھا. اور میں نے ڈاکٹر کو دیکھا, بھی میں نے اس کے وائٹلز دیکھی تو وائٹلز ٹھیک تھے, اس کا بلڈ پریشر بھی ٹھیک تھا, اس کا ہارٹ ریٹ ٹھیک تھا. تو میں نے اس سے ڈاکٹر سے کہا کہ اس کی یہ ECG تو ٹھیک آ رہی ہے, اسے وائٹلز ٹھیک ہے, اس کو پینک اٹیک ہو رہا ہے. I said, اوکے ٹھیک ہے. جس کو پینک اٹیک ہوتا ہے نا اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اصل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور وہ اسوا لگا, اسوا اس کی بیٹی کا نام ہے. تو میں نے اس کو دیکھا کہ اب اسے کیسے سمجھاؤں گے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں نے اس کو یہ تھوڑی کہا اور تجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے,
ظاہر ہے اس کو تو پینک اٹیک ہو، اسے کیسے پتہ چلے گا؟ تو میں نے کہا فکر نہ کر، اسوا از ٹیکنگ کیئر آف. اسوا کے کیا کم باپ ہیں، میں ہوں نا ابھی. ظاہر ہے آپ اس کو اس کے لیول پہ ٹریٹ کرتے ہیں نا. مگر انسان کا پرپز اس وقت نکلتا ہے کہ جب موسٹ ونڈریبل ہوتا ہے. وہ یہ پرپز آف لائف آپ کے سامنے آتی ہے. اور میں اس کو کئی جگہ کو پکڑ رہا ہوں کہ اس کو میں نے نا ایسے ہاتھ میں پکڑا اپنے جفی ڈال کے بھائی کو کان میں سے بول رہا ہوں کہ اسپتال پورا سن رہا ہے، تو میں کیا اس کو ڈائلاگ شروع کروں کہ اسوا از ان مائی ہاؤس، اسوا از ان مائی ہاؤس، ڈونٹ وری. دیکھ لے دیکھ لیے. مطلب آپ اسرٹیولی ٹریٹ کرتے ہیں نا پیشنٹ کو، تاکہ اس کو پتا کانفیڈنس سے بات ہو رہی ہے، صحیح کہہ رہا ہے. آپ عبداللہ بن حرام کے ساتھ راؤنڈ اباؤٹ اسی لیول پہ واقع ہو رہا ہے. آف کورس ایکسٹریم لیول پہ امیننٹ ڈیتھ ہے. میں نے آپ کو اس لیے کہا جب گولی لگے گی نا مجھے آگے سے یا فرنٹ سے، تو مجھے کوئی بچائے کی آواز ہی آئے گی، کدھر ہو کوئی ایمبولینس وہ اس کو بلاؤ پولیس کو یا ایمبولینس کو اسپتال لے کے جاؤ. عبداللہ بن حرام کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ڈائریکٹلی صاف فرمایا کہ او ام عبداللہ، میں تجھے بتاتا ہوں تیرے بیٹے نے اللہ سے کیا کہا. جب اللہ نے اس سے پوچھا نا کہ عبداللہ کیا چاہتا ہے، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ابھی ہوا ہے نا یہ دوبارہ ہو. جیسے مجھے مارا گیا ہے مجھے دوبارہ مارا. ایسے کس بندے کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو کرے نکال کے آیا میری بچیوں کا، یار بیٹا تو اکیلا رہ گیا. اس کی 8 اسوا اس کی بھی گھر پہ ہیں، 8 بیٹی ہیں نا ان کی. ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے یا اللہ میرے بچے پیچھے، وہ کہہ رہے یا اللہ یہ دوبارہ مار مجھے ایسے. کیونکہ آج مجھے پتہ چلا کہ دا ریالٹی آف لائف ہے کیا. جب اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ملتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اتنی سی اوقات ہے دنیا کی، مرنا تو سب نے. تو مجھے یہ والی سیٹسفیکشن چاہیے کہ میں نے وہ چیز دیکھ لی کہ جس کی وجہ سے میں دنیا میں، وہی نبی علیہ السلام نے ہمیں جو پوری نقش نگاری کی تھی کیسے میرے سامنے عیاں ہوئی ابھی. سو انڈرسٹینڈ کہ جس بندے کا پرپس دنیا کے کسی بھی کونے میں پھنس گیا ہے، کسی بھی کونے میں، چاہے پیسوں کے کونے میں پھنسا ہے، چاہے خوبصورتی میں، چاہے شادیوں میں، چاہے اسکولوں میں، چاہے بڑے گھروں میں، یا I don't care where، دنیا کے کسی بھی کونے میں پھنس گیا ہے، وہ بندہ کسی بھی موقع کے اوپر آپ اس کو قابو کر سکتے ہیں. Anyone can be the guy who's gonna conquer you. And if you have a purpose which is bigger than life، اور میں بتا رہا ہوں میں محمد الجناح کی ایگزامپل کیوں دیے کہ آپ کو کہیں یہ نہ لگے کہ یار نبیوں کی بات ہو رہی ہے، ہم سے کیا ایکسپیکٹیشن لے کے بیٹھ گئے. یہ کوئی نبی تو نہیں تھے، یہ کوئی صحابی تو نہیں تھے، کبھی زندگی میں مسجد نہیں گئے. آپ ان سے اس لیول کی اگر کلیئرٹی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو ہم تو ایسی مجلسوں میں بیٹھے ہیں جس کے اوپر آسمان میں فرشتے. اس وقت پتہ ہے آپ کو نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب اللہ کی بات ہوتی ہے 2 مسلمان اکٹھے ہونے کی، تو ان کے اوپر فرشتے اکٹھے کوئی چکر لگا رہے ہوتے. عیسیٰ کو پتا بھی اوپر کیا چل رہا ہے، یہ عام سی مجلس تھوڑی ہو رہی. سو انڈرسٹینڈ کہ اگر ہم لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سینٹر ٹیبل کے اوپر بچوں کا سیروٹونن ہم نے کسی پیسے والا، شکل والا، ہینڈسم آدمی، خوبصورت عورت، پیسے والا بندہ، بڑا گھر. اور یاد رکھیے گا any and everything that you do is going to tell them what the purpose is. Whatever you're going to say is not absolutely of no worth or value. کوئی بھی باپ، کوئی بھی ماں اپنے منہ سے غلط بات اپنے بچے سے کرتا ہی نہیں ہے، مگر پھر بھی بچے غلط بڑھ رہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ بتاتی ہیں کہ یار اصلی کام تو پیسے بنانا ہے، ورنہ ابو جی گھر پہ ہوتے ہیں ہر وقت. ابو جی ساری عمر محنت کرتے رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مال بنانا اصلی کام ہے. And this is where عبداللہ بن حرام سے ریگولر ایک عام سا عبداللہ بن جاتا تھا. یہ وہ لوگ تھے جو مسلمان ہی نہیں تھے پہلے، اور جب مسلمان ہوئے تو اسلام بچا کے لے گئے. سو انڈرسٹینڈ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے. کوڈ آپ کا انٹیکٹ میں آ گیا نا کہ اگر میں نے دنیا کا یہ پرپس بنا دیا نا تو پھر میں نے اسلام سمجھا ہی نہیں. میں آپ کو ایک حدیث کا مفہوم سناؤں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں نا، یہاں پہ کوئی نیکی کر دی ہم نے، تو سب سے پہلے جنت میں اس کے لیے باغ اور گھر تعمیر شروع ہوتے. پھر اگر اور وہ جاری رکھتا ہے اپنا عمل تو پھر قبر اس کی منور ہونا شروع ہوتی. اور اگر پھر بھی جاری رکھتا ہے تو کچھ چھیٹے دنیا میں بھی آ رہتے ہیں. یہ تو اوقات ہے دنیا کی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یار اتنا نیک آدمی کے ساتھ یہ والے واقعات ہو رہے ہیں. There is no way that you are going to measure Islam through this tiny little speck of a planet.
اور اتنی ساری مخلوقات ہیں جن کی گنتی کوئی نہیں. ہماری تو گنتی ہے 7 ارب, ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے. ہمارا سائز کیا ہے, ہماری پہنچ کیا ہے. اتنی ساری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا پرپس سیٹ کیا, اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے تھرو پتہ چلے گا پرپس کیا ہے. جی پرپس ہمارے تھرو نہیں پتہ چلے گا, پرپس اللہ ہی کے تھرو پتہ چلے گا, اور ہم اس کے اندر اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اسٹیبلش نہیں ہوں گے نعوذ باللہ, ہم اللہ کے اس نظام کے اندر اسٹیبلش ہوں گے. سمپل. اب the higher you're going to raise is a totally different discussion. The basic discussion is what is going to be on the coffee table tomorrow. اگر حامد میری لیکچر دے گا آپ کے بچوں کو تو پھر عبداللہ بن حرام کی باتیں تو نہ کریں. اگر نواز شریف عمران خان کی لڑائیاں دیکھنی ہے تو پھر عبداللہ بن حرام کی بات نہ کریں. کیونکہ اقبال نے جب کہا نا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. آج آپ کو اس شعر کا اصلی مطلب جو اقبال نے لکھا تھا سمجھ آ گیا. جی خاتون آپ کا سوال تھا. سوری سر میں پوچھ رہی تھی کہ اب جب ہم مرتے ہیں تو ہم یہ کیوں کہتے کہ ہے مجھے کوئی بچا لے, ہے میرا بچہ. ہم جب ان کی طرح کیوں نہیں سوچتے کہ میں نے آپ سے کہا بہت پیارا سوال ہے. وہ اس لیے سوچتے کیونکہ سال ہر سال لگ جائیں گے عام بندے کو اپنی کیمسٹری کو ٹیون کرنے میں. جس بچے کی کیمسٹری ٹیون ہوئی ہوگی وہ ابھی بھی وہی بولے گا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. علی بن ابی طالب کا آخری جملہ ہے, اور 3 صحابہ اور کا بھی آخری جملہ. کیوں؟ ٹریننگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے رہے تھے. جب چھری گئی ہے نا علی بن ابی طالب کے جسم میں خنجر, تو منہ سے ان کے یہ نہیں نکلا کہ کون ہے پیچھے, کہ فزتو کامیاب ہو گیا. کس کے؟ رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا. بھائی کیسے کوئی سوچتا ہے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوگا؟ گولی لگتی ہے یہ کیسے سوچتے کامیابی کہاں سے آ گئی اس میں؟ یہ ٹریننگ کی بات ہے. میں بہت لمبا واقعہ ہے, ٹائم نہیں ہے, ورنہ ایک صحابی کو ایک بندے نے نیزہ مارا, اس کے منہ سے کلمہ نکلا ان کے منہ سے. وہ بندہ مسلمان ہو گیا. ریسرچ کی بات کہ یہ میں نے نیزہ مارا, اس کے منہ سے یہ جملہ کیسے نکلا ہے. پوچھتا رہا, پھر لوگوں نے اس کی ٹریننگ کی. بھائی ہمارے محمد نے ٹریننگ دی ہمیں پورا نقشہ کلیئر کر دیا, اور وہ سب سے بڑا فائٹر بنا ہمارا پھر مسلمان ہونے کے بعد. کہ یہ فلسفہ کہاں سے تھا, ہمیں بتا ہی نہیں جاتا تھے. ہم سمجھتے دنیا میں کوئی کامیابی ہے عورتوں سے یا مردوں سے. So it is going to take time, putar. It is going to take a lot of time, but it is not an infinite amount of time. ابھی شروع کریں گی تو جلدی کام ہو جائے گا, اور اگر ماؤں نے کر دیا نا تو آدھے سے زیادہ کام ہو گیا, کیونکہ ہمارے پاس باقی ٹائم نہیں ہوتا, اور باقی بڑے بوجھیں جو ہم نے اٹھانے ہیں. جی نہیں تو سر ہمارے تک یہ صحیح کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس میں کیا فلاسفر کی کمی تھی, اس میں سائنس کی کمی تھی, اس میں علماء صحیح. آپ کا سوال کا پہلا حصہ مجھے سمجھ نہیں آیا, کیا چیز؟ دین پھر صحیح کیوں نہیں ہوتا؟ اس میں پہنچانے والوں میں کون پہنچاتا ہے؟ یا تو ہمارے علماء میں علم کی کمی تھی, یا سائنس کی کمی تھی, یا پھر ہمارے نا وہ فلاسفر تھنکنگ نہیں تھی, یا کیا وجہ تھی, یا ہمارے آگے جو پیرنٹس تھے وہ بھی ہمیں صحیح دین نہیں پہنچا سکے؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ دیکھیں نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے, اور اب اس کے بعد بد سے بدتر کا زمانہ آئے گا. ٹھیک ہے. حضرت امیر معاویہ سے کسی نے پوچھا آپ بہتر ہیں علی؟ کہتے تو نبی علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہے کہ علی بہتر ہے, کیونکہ ان کا زمانہ میرے سے پہلے کا ہے. باقی کی بحث بھی کھولوں گا, انہوں نے یہ بھی کہا باقی کی بحث بھی بتا دوں گا, پہلے تو یہیں سے کہانی ختم کہ جو پچھلے زمانے کا وہ بہتر ہے, وہ اگلے زمانے کا بدتر ہے. ٹھیک ہے. یہ آسان کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب ہم ہر سٹیپ میں علم میں کم سے کم ہو رہے ہیں اور ہوتے جائیں گے. انڈیویجول لیول کے اوپر یا کلسٹر لیول کے اوپر چھوٹے گچھوں کے اندر شاید ہم اور صحابہ کی مثالیں قائم کر سکیں, گروپ لیول کے اوپر نہیں بنے گی. تو ہمارا کیا کام ہے؟ گروپ میں شامل ہو جائیں؟ نہیں, اس کلسٹر کو الگ کریں, اپنے بچوں کو ایک مثال بنانے کے لیے محنت کریں. گنگا الٹی بہانی تو پڑے گی, اس میں تو کوئی شک نہیں. مگر یہ میں بتا دوں, جب ایک گھر میں نیوٹن کی پوجا ہوتی ہے تو بچہ فزکس میں ہی جاتا ہے. آپ بیسکلی میں آپ کو کیوں 1 گھنٹے میں وہ کیا بتاؤں گا 2 گھنٹے میں, آپ بچے کا ڈائریکشن ٹھیک کریں, اس کے بعد اس نے خود ہی ٹائم لگانا ہے اس کے اوپر. آپ نے جتنا ٹائم اپنے اوپر لگایا نا وہ کسی ایسی وجہ سے کیونکہ آپ کے گھر میں وہ ماحول میں وہ چیز ڈکلیئر ہو چکی ہوئی تھی. ہم نے بھی ایسے ہی کرنا بس. جس بندے کے گھر میں جو چیز ڈکلیئر ہوتی ہے, اور بہت کڑی نگاہ سے دیکھنا بچے کے دوست کچھ اور تو نہیں ڈکلیئر کر رہے, اور یہ موبائل کچھ اور تو نہیں ڈکلیئر کر رہا اس کے سامنے. اگر وہ کچھ اور کر رہا ہے تو آپ جتنی محنت کریں حقارت ہی ہونی. ٹھیک ہے. سو 14 سال تک آپ کا بچہ ہے, اس کے بعد
وہ ایک انڈیپینڈنٹ تھنکر ہے. جس نے 14 سال کی تعلیم پوری کر دی نا, تعلیم کا مطلب ہے یہ کیمسٹری ٹھیک کر دی, سیروٹونن اللہ کی طرف رکھا, نبی علیہ السلام کو الفا بنایا اپنا بس, اور سیرہ کے پے کورسز کرائے. اگر آپ نے 100 ڈفرنٹ کتابیں بھی سیرہ کی پڑھا دی نا بچے کو, تب بھی وہ محبت نہیں کر سکتا وہ نبی علیہ السلام سے, جو کہ حق ہے. خود سوچے کتنا بڑا کام ہے کہ کرنا ہی کرنا ہمیں, مگر نہیں. اور علماء کرام نے نہیں کام کرنا ہوتا ہے, وہ بیچارہ کیا کرے گا, اب ایک ایک گھر میں جا کے بتائے گا. یہ امی کا کام ہے اور ابو کا کام ہے, اس کے علاوہ اور کسی کا کام نہیں. سوسیولوجی میں اس کو یونٹ کہتے ہیں آف سوسائٹی. یونٹ آف سوسائٹی میں نہیں ہوں یا میرا بچہ یا آپ. یونٹ آف سوسائٹی اس فیملی ہاؤس ہولڈ لوگ کہتے ہیں کہ ایک اماں ایک ابا اور اس کا بچہ, یہ ایک یونٹ ہے. ٹھیک کرنی ہے سوسائٹی سسٹم, اس کو ٹھیک کر دو. غلط خراب کرنا ہے, ادھر کرپشن پھیلا دو, پھر جو مرضی کر لو آگے سے. کوئی یہ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے لوگ, ہمارے گھروں سے جاتے ہیں نا, وینس سے تو نہیں آتے, یہ انڈیا سے تو نہیں آتے نا, ہم پیدا کر کر کے ٹرین کرتے ہیں, اور وہ پھر پیسے کے پجاری, آپ شہرت کے پجاری, اور سو آن سو فورتھ. جی لیول لو, ٹھیک, سیروٹونن لیول لو کو بھی کراتا ہے. مطلب یہ سوچیں گے کہ ہمارے پیرنٹس ہمیں نہیں دے سکتے, کہ دوسرا کوئی رستہ اختیار کریں گے اور غلط راستوں میں چلے جائیں گے. تو اس چیز سے ہمیں کیسے اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں شروع سے ہی نا آپ کا سوال بڑا گہرا ہے. اگر ماں باپ ان چیزوں کی کیئر ٹی وی کے اوپر یا سینٹر ٹیبل کے اوپر جو کہتے ہو نا, اس بارے میں ڈسکشن اس لیول پہ نہیں نہ ہوتی کہ تمہیں پتا ہے اس کے پاس PS4 ہے, PS5 ہے, کیا مالدار آدمی ہے, یہ جملہ ماں باپ سے نکلتا ہے. یا بڑی گاڑی دیکھو اور باپ ایک میں رک جاؤ بیٹا, ایک بڑی سی گاڑی گزری ایسے دیکھ رہا, تو بچوں نے بھی پتہ ہے کہنا ہے. میں نے آپ سے کہا نا, آپ کے لیکچر نہیں سنتا بچہ, بلکہ اس کے الٹا ہی کام کرتا ہے. بچہ وہی کرے گا جو آپ نے ہائرارکی بنا دی ہے, جو آپ کے عمل سے نظر آ رہا ہے. آپ کے رشک اس کے رشک ہیں, آپ کا حسد اس کا حسد ہے, آپ کی محبت اس کی محبت ہے. جس چیز سے آپ نے محبت کی ہے, آپ پیسے سے محبت کرنے والے ہیں, وہ بھی کرنے والا ہے. آپ نے رشک کر دیا پھر تو کہانی ختم. رشک جس ماں باپ نے جس چیز پہ کیا, بچہ اپنی زندگی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. وہ چیز لے لوں کہ جس میں میرے ماں باپ رشک کرتے تھے, آج اپنا بھی آپ ایکس رے کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا آج تک وہی ٹرائی کر رہے ہیں جو ماں باپ نے نہیں اچیو کر سکے. ارمان تھا, کیوں؟ وہ سیروٹونن بیچارہ چھوڑتا ہی نہیں ہمیں. بائی دا وے پرائم کیمیکل ہے ہمارا, وہ سب سے زیادہ یہ ایکشن میں ہوتا ہے. اور بھی بڑے کسی اور دن میں سیشن کروں گا. بچوں کا اصل میں یہ کیمیکل کا مسئلہ نہیں ہے, ماں باپ کا کیمیکل کا مسئلہ ہے. بچوں کا جو کیمیکل ہم نے اڑا دیا وہ ڈوپامین ہے, وہ تو کوئی اور ہی کہانی لے گئے ہیں. مطلب کینسر سے زیادہ گندی بیماری لگاتی ہیں. یہ وہ بیماری ہے جس سے انسان خود نہیں مرتا, دوسروں کو مار دیتا ہے. جی ہاں, تو یہ کمپلیکس سیروٹونن کو کہتے ہیں نا. کمپلیکسز کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ہائرارکی میں کم سمجھنا. کمپلیکس یہ سائنس کا لفظ ہے, جو کہ کیمسٹری کا لفظ ہے, جو کہ میں نے آپ کو ایک جنرل سے بتایا. انفیریورٹی کمپلیکس کا مطلب ہے کہ میں اپنے آپ کو انفیریئر سمجھتا ہوں, ایک بندے کو اپنے سے اوپر رکھتا ہوں. سپیریورٹی کا مطلب ہے اپنے آپ کو ایک بندے سے اوپر. کس کے اوپر؟ کہاں نہیں, اوپر نیچے. یہ اس سیڑھی میں جو کہ سیروٹونن کی سیڑھی. ٹھیک ہے, زیادہ سائنس میں نہیں میں کھول رہا, میں آپ کو بس ویسے بتا رہا ہوں. آپ کو خود بھی پتا ہے, خوبصورت عورت کی تعریف ہوگی گھر میں تو لڑکی کہے گی میں نے بھی میک اپ کرنا ہے. سمپل, اس میں کون سی کوئی راکٹ سائنس ہے. خوبصورتیاں ڈسکس ہوں گی, آپ خود جتنی مرضی حجابی عورتیں ہوں, شادی کے اوپر کیا ڈسکس ہو رہا ہے؟ لکس, دیٹس اٹ. مردوں میں کیا ڈسکس ہوتا ہے؟ پیسہ, کس کے پاس زیادہ ہے, گاڑی کون سی ہے, پاور, اتھارٹی, دیٹس اٹ. تو جب ہم یہ کہاں سے لیتے ہیں, آپ کیا سمجھ رہے ہیں ہم نے ماں کے پیٹ سے لائے؟ نو, دیٹ از اے کلین کریڈل. ہم نے یہ گھر سے نکالا ہے, اور کزن سے نکالا ہے, کلاس فیلوز سے نکالا ہے. سو یہ نظر تو رکھنی پڑے گی آپ کو کہ کون سے 3 بچے ہیں جو ریگولر دوست ہیں میرے بیٹے کے یا میری بچی کے. وہ ان کی ہائرارکی کہاں ہے؟ ان کے ماں باپ سے ملیں. بیٹی کا رشتہ کرتے ہوئے لڑکے کو کیا دیکھتے ہیں, یا لڑکی کو کہ ماں باپ کا ماحول کیا دیکھتے ہیں؟ ہم تو خیر دیکھتے بھی وہی ماحول ہے نا. میں تو خود ایک بندے سے ملا ہوں, میرے کیونکہ 1-on-1 کاؤنسلنگ بہت زیادہ ہوتی. انہوں نے کہا کہ بہرحال وہ میں نے
زیادہ تفصیل نہیں بتا سکتا. ایک لڑکی کا رشتہ اس لیے نہیں ہو رہا اس کے گھر کے باہر جو روڈ ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے. مطلب اس کا باپ کوئی کاؤنسلر تو نہیں ہے, اس کے گھر کے باہر کی ایک روڈ ٹوٹی ہوئی ہے, اس کا اس لیے رشتہ نہیں ہو رہا, انکار ہو گیا. مطلب رنگ تو ہے ہی نا, یہ رنگ تو چلو میرے سے لگا ہوا ہے, اور باہر روڈ کا میرے سے کیا قصور ہے؟ ویئر از دیٹ کمنگ ٹو پلے؟ آپ خواتین ہیں, آپ کو ڈسکشن میں شاید اس کا آنسر مل گیا ہو, مجھے اس کا آنسر سائنس میں تو نہیں ملا, نہ دین میں ملا. یہ روڈ کے ٹوٹنے سے بیٹی کا رشتہ نہ ہونے کا تعلق کیا ہے؟ مجھے پتا ہے, سائیکالوجی پڑھتا ہوں, مجھے پتا ہے اس کا اصل میں آنسر کہاں سے نکالنا ہے, مگر خود سوچیں بیماری کس حد تک پہنچ چکی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں عبداللہ بن حرام کی باتیں, ہم کہیں سے بھی ہم حلال حرام کی بات کریں تو بڑی بات ہے. عبداللہ بن حرام تو کائنات کا ستارہ ہے, ہم کون سے؟ دیکھیں سب کچھ ادھر رہ جائے گا, قبر کے اندر آخرت کے اندر کھڑے ہو کے جو باتیں ہوں گی نا وہ اصلی باتیں ہیں, خدا کی قسم صرف وہی اصلی باتیں ہیں. وہ باتیں بتانے کے لیے آپ کو بار بار ریمائنڈر کرا رہا ہوں کہ جتنا مرضی کر لو, 70 80 90 سال بس, اس کے لیے اتنی محنت, وہ بھی آخری 20 سال تو اسپتالوں میں گزرنے, اس کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں, اور پہلے 10 سال بھی اسپتالوں میں گزرے ہمارے, تو بیچ میں آئے کہ 40 سال میکس, اس میں بھی بڑھاپا, جھریاں الگ, موٹاپا, پھر فٹیگ اور کیمیکل ڈیزیز, بھاگ بھی نہیں سکتے. یہ بھی اس اوقات ہی کے جسم کی جس کے لیے اتنی محنت ہو رہی ہے, بس مینٹین کریں گے, بس چلتا ہو, دیٹس اٹ. اور اگر حلال کھاتے رہیں گے, بیلنس ڈائٹ کریں گے, اسراف نہیں کریں گے منہ کے اندر چیزیں ڈالنے میں, تو چلتا رہے گا. باقی اس کی اوقات ہی کیا ہے. سوچیں تو صحیح کہ ایک دفعہ بھی ہم میں سے کسی نے سوچا ہے کہ علی بن ابی طالب کی شکل کیسی تھی؟ یہ بات ذہن میں آتی ہی نہیں ہے. سوچیں, اب عمر بن خطاب, آپ کو بتاؤں عمر بن خطاب اس کمرے میں داخل ہو جائے نا تو آدھے بندے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. 7 فٹ کا ایسا بندہ, فل ڈارک کمپلیکشن, اور اس لیول کی کا روب ان کے اوپر. ہمارے آج کل کے جو چونچلے سے ہیرو ہے نا وہ کسی اور شکل کے, وہ چلبلے سے. جو ہمارا اصلی ہیرو ہے نا وہ از ناٹ ہیرو بیکاز آف ہز لکس. آپ کو پتا ابو ذر غفاری سپر ڈارک کمپلیکشن, ہم نے کیوں سے ہیرو بنا لیے ہمیں بھی پتا ہے. اپنی بیٹی ہم کبھی بھی ابو ذر غفاری کو نہیں دیں گے, یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. بلکہ بیٹیاں خود کہیں کہ امی, اسلام میں اور بھی چیزیں علاوہ ہیں, اندر کی ہائرارکی خود بولتی ہے. ٹھیک ہے, ایک صحابی تھے who was known for his bad looks, ان کے منہ پہ نا چہرے پہ مسئلہ تھا. تو نبی علیہ السلام نے ان کا ایک رشتہ بچی کے لیے بھیجا. تو لڑکی کے باپ نے ان کو دیکھا تو کانپ گئے کہ, تو ان کی بیٹی نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے. تو پھر سوچنا کس بات کا ہے, اس سے بڑی مبارک بات کیا ہونی ہے. تو نبی علیہ السلام نے اس بچی کے لیے کیا دعا کی کہ یا اللہ اس نے میری عزت رکھی, تو اس کی عزت رکھ. سوچیں جن کے پرپز کلیئر ہوتے ہیں ان کو چھوٹی باتیں نہیں میٹر کرتی. سو ڈونٹ میک دیز شیلو پرپزز which do not have any half life. کیا بات ہے. دیکھیں نماز از ناٹ دا پرپز سے کوئی بات مطلب غلط مت لیجیے گا. نماز پڑھنا اس سے بڑا کام کوئی نہیں ہے, اللہ نے اتنی دفعہ, مگر پرپز دنیا میں نماز نہیں پڑھنے آئے آپ. دنیا میں آپ اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے نا وہ انٹیکٹ رکھنے آئے. ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے ڈائریکٹ یہ وعدہ لیا ہوا ہے. مطلب اب ہم آ گئے اس قبیلے میں, ہم اگر ہم بندر ہوتے یا کوئی ہاتھی ہوتے تو ہمارے اوپر یہ وعدہ نہیں تھا. ہم جس باپ کی نسل سے ہیں اس باپ کا ڈائریکٹ وعدہ ہوا ہے, کسی کو شک تو نہیں ہے نا. اب یہ وعدہ کر کے آئے, ہمارے والد صاحب نے وعدہ کیا, بیٹے آگے کہہ رہے نہیں دیکھیں گے یار. تو ہم تو, ہماری نہ صرف غیرت کا مسئلہ ہے, ہم بدعہد ہیں, لٹرلی وعدہ خلاف لوگ ہیں. کہ ابو جی نے وعدہ کیا تھا ہم مکر گئے, حالانکہ قرآن بولی جا رہا کیا تھا, بڑا ڈاکیومنٹیشن کانٹریکٹ لیٹر ہمارے سامنے ہے. قرآن سے بڑا کانٹریکٹ لیٹر تو کوئی نہیں نا. کانٹریکٹ لیٹر دکھائی جا رہے ہیں, یار ابو کو یہ وعدہ تھا, اور آپ کہہ رہے نہیں ساری ابو نے کیا ہوگا, میرے تھوڑی کیا. مطلب ایسی کچھ شرمناک حالات میں ہم.
understand that the bigger realities are practiced by women like Fatima, Aisha. حضرت خدیجہ کی تو ریکارڈیڈ ہسٹری نہیں ہے ہمارے پاس، تو جو ہے وہ پری اسلامک ہے. ٹھیک ہے. انڈرسٹینڈ کہ اگر کسی ایک خاتون سے میں کہوں نا حضرت فاطمہ کا ایک دن گزار کے دکھاؤ، میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں، یو کین ناٹ ڈو دیٹ. یو ول ڈائی، لٹرلی یو ول ڈائی، ناٹ بیکاز آف فزیکل پین، مینٹل پین سے مر جائیں گے کہ میرے پہ یہ دن آ گیا. آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کسی مطلب ارب پتیوں کے بچوں نے وہ عیاشی نہیں کی جو ہمارا ریگولر ایک متوسط گھرانے کا بچہ عیاشی کر رہا ہے. اس میں آپ حضرت فاطمہ کی لائف ایک دفعہ کھول کے دیکھیں، پھر فلسفہ کھول کے دیکھیں. اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ خواتین زیادہ ہیں ادھر. اتنے معاملات ہیں کہ حضرت علی ایک دفعہ کھجوریں جو باغ کے نیچے گر جاتی ہیں وہ حلال ہوتی ہیں، تو وہ اٹھا رہے تھے. نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا، گھر پہ کھانا نہیں تھا تو کھجوریں اکٹھی کر رہے تھے. بہرحال حضرت علی نے ایک دفعہ حضرت فاطمہ سے کہا کہ نبی علیہ السلام کے پاس نا کچھ بکریاں آئی ہیں تحفے میں، تو جا کے پتہ کرو، کیونکہ کھانا ہی نہیں گھر پہ. آپ سوچیں کہ کسی ایسے لڑکے گھر میں حالات ہو اور اس کے گھر سے آپ کی بیٹی کا رشتہ آیا ہو، اور آپ یہ سوچیں کہ الٹا بتا دینا، آپ یہ سوچیں کہ کسی ایسے لڑکے گھر میں حالات ہوں اور اس کا رشتہ آپ کے پاس آیا ہو. سوچیں آپ کی بچی کے لیے کون سوچے گا کہ اس گھر میں یہ ہماری بچی کی آوازیں نکلے گی نا. نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کی دستک سنی نا تو ان کو پتہ چل رہا تھا کہ میری بچی آئی، اور چادر اپنی خود بچھاتے تھے کہ بچی آ گئی. اس لیول کی محبت مجھے اپنی بیٹی سے ایک محبت نہیں ہے کمپیئر ٹو نبی علیہ السلام کو اپنی بچی سے جو محبت تھی. اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے جو جملہ میں بولنے لگا اس کی گہرائی کا اندازہ ہو. حضرت فاطمہ نے آیا کہا کہ آپ کے پاس کچھ بکریاں آئی ہیں، تو اب نبی علیہ السلام سے زیادہ تو نہیں پتا تھا کہ بچی کے حالات کیسے. انہوں نے کہا گھر پہنچے میں آتا ہوں. نبی علیہ السلام گھر پہ گئے، حضرت علی اور فاطمہ کے بستر کے اندر ایسے بیٹھ گئے دونوں کے بیچ میں، اور ان کو کہا کہ کیوں نہ میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز دوں. کھانا نہیں کھایا ہوا ان لوگوں نے، بچے ہیں ان کے. ٹھیک ہے. آپ کے گھر پہ آج تک ایسا غریب بندہ نہیں آیا. سوچیں حالات کیسے ہوتے ہیں اور پرپز کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے آپ کو، ٹینشن ہی نہیں ہوتی آپ کو. اور نبی علیہ السلام نے کہا کیوں نہ اس سے ہی بہتر چیز دوں. کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنی بیٹی سے. آپ کی بیٹی ایک دن کہنا آپ کی بیگم کہ کل اس نے کھانا نہیں کھایا، دل منہ کو آتا ہے کیا ہوا، اور وہ دنیا کی سب سے زیادہ عزیز بچی جنت کی سردار آپ کے گھر پہ ہے، اور کہہ رہے ہیں کیوں نہ اس سے بھی بہتر چیز دوں. اور فاطمہ نے کہا بتائیں کیا چیز اس سے بھی بہتر. انہوں نے پھر وہ تسبیحات سکھائیں، اور دونوں نے کیا کہا کہ واللہ اس سے زیادہ اچھی کوئی چیز نہیں ملی. آپ کی بیٹی کو آپ مجھے آگے کہیں کہ میری بیٹی بھوکی اور میں کہوں اس سے بھی بہتر تسبیح سکھا، تو آپ نے مجھے پتا کیا نا سر نہیں کرنا تھا تو پہلے بتا دیتے. لٹرلی یہ کیا کیا آپ نے. ہم کسی اور دنیا میں رہ رہے ہیں، دین ہمارا کسی اور دنیا کے اوپر آیا. ہم کہ ہمارے کوئی اور سٹینڈرڈ ہیں، دین کوئی اور سٹینڈرڈ بتا رہا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں مصیبتیں آ رہی ہیں. میں کوئی 10 ایسی آیتیں آپ کو سناؤں کہ جس پہ اللہ نے کہا کہ اگر دین اقامت نہ کیا تو پھر آفتے ہی آفتے ہیں، اور اگر کر دیا تو آسمان سے بھی رحمتیں برساؤں گا، نیچے زمین سے بھی نکالوں گا. اور نبی مسلمانوں کو ڈائریکٹ اللہ نے کہا کہ پہلے میں نے یہودیوں کو کہا دین نافذ کر دو، نہیں کیا. پھر عیسائیوں سے کہا نہیں کیا. اب تمہیں کہہ رہا ہوں ہم نہیں کرے تو پھر یہی معاملہ ہوگا. پھر وہی خوبصورت عورتوں کے اور مالدار آدمیوں کے راج ہوں گے، اور وہ بھی کتنی دیر کے راج ہوتے ہیں، کتنی دیر چلتے ہیں سارے معاملات. کیا ان کی ڈپریشن نہیں ہے؟ سب سے زیادہ ان کی طلاقیں نہیں ہیں؟ سب سے زیادہ ان کی بیماریاں نہیں ہیں؟ سب سے زیادہ ان کی ہیں. So what's going on here? The problem is we are not understanding the system. The system is calling for selflessness and is calling for all of those attributes جو کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں لسٹ کر کے نبی علیہ السلام کے اندر انسٹال کر کے بھیجے کہ 1% ہی آ جاؤ یار. نہیں، مگر ماں باپ کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. جو مرضی کر لے، اور میں صحیح بتاؤں شاید باپ کے بغیر ہو جاتا ہو، مگر ماں کے بغیر تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. There is no way. سید سلیمان ندوی کی جو اردو ہے نا، اردو والے سید سلیمان ندوی کی جو سیرت النبی ہے، مطلب
میں نے اردو کی کم پڑھی ہے مگر جو پڑھی ہے ان میں سے بیسٹ ہی ہے. وہ جو مشہور ہے نا محمد پیس بھی پانے مارٹن لنگس کی، وہ رحیق المختوم، اور تو لگتا ہے 4 سال کے بچے کے لیے لکھی ہوئی. بکس کا لنک دیں گے، وہ ان لوگوں سے بھی شیئر کیجیے گا. اچھا کچھ ایسے لنکس ہیں جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا، وہ کیونکہ عربی میں ہیں تو، یا پھر وہ اتنی ٹیکنیکلٹی میں چل جاتے ہیں کہ وہ بچوں کو دور کر دے گی سیرہ سے قریب کرنے کی بجائے. جی ہاں، یہ یاد رکھیے گا سیرہ کا کورس جو ہے نا وہ بہت سینسیٹیو کورس ہے. کیجول لیں گے تو لوگوں نے ساری عمر سیرہ نہیں پڑھنی. پڑھ لیں گے جیسے قرآن کو کیجول لیا نا تو قرآن کو پڑھتے ہی نہیں. یہ واحد کتاب ہے دنیا کی جو بغیر مطلب کے بس گزاری جاتی ہے. دنیا میں کوئی اور ایسی کتاب نہیں کہ بغیر مطلب کہ میں پڑھ جاؤں. اتنی بڑی ہمارے اوپر لعنت ہے اس امت کی، ہم نے اتنا اٹھا کے پھینکا ہے. واحد کتاب چھوڑی ہے کہ جو سارے پڑھیں گے مگر کچھ پتہ نہیں کیا پڑھے. خود سوچے میں نے ایک کتاب لکھی اور ساری دنیا ایسی کر گئی اور مجھے لوگ کہ یار بہت کتاب آپ کی پڑھی جا رہی ہے، تو میں کہوں گا یار کون پڑھ رہا ہے؟ یہ تو مجھے مذاق کا ایوارڈ دے رہے تو میرے سے، نو ون از انڈرسٹینڈنگ اینی تھنگ. جس کے لیے لکھی تھی وہ کتاب گئی ہوا میں اڑا دی. یہ تو کوئی موکنگ کر رہا ہوں میری کتاب ایسے ہوگا نا کہ ہاں جی برکت کے لیے پڑھے. استغفر اللہ، کہ جس نظام کی کتاب آئی ہے اس نظام کو ہم نے صرف برکت نکالی اس سے. اچھا میں آپ کو آسان سے بتا دوں، یہ جو جن کا کانسیپٹ ہے نا وہ اسلام میں کچھ اور ہے اور پاکستان میں کچھ اور ہے. پاکستان میں جو ہر چیز جو ہے نا وہ طلسماتی لیول کے اوپر ڈالی گئی. کوئی نہ کوئی اثرات طاقتیں ہر وقت آپ کے اوپر کار فرما ہیں. ہمارے سائڈ پہ 2 فرشتے ہیں، یہ واحد 2 طاقتیں جو ہم پہ ہر وقت کار فرما ہیں. اس کے علاوہ کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو ہم پہ ہر وقت کار فرما ہو. کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو جائے تو یہ سوچا کریں کہ یہ سارے جن پاکستانی نیشنل کیوں ہیں، امریکہ میں کیوں نہیں جن آتے. صحابہ اکرام نے جنوں کو، نبی علیہ السلام کو جنوں سے دعوت کرتے خود دیکھا ہوا ہے. صحابہ اکرام نے کبھی بھی ایک بھی ریکارڈڈ ہسٹری میں یہ بات نہیں کی کہ میرے پر جن آ گئے یا اس کے اوپر جن کا سایہ پہلے وہ دور کریں گے بعد میں تبلیغ کریں گے. ہر چیز عمر بن خطاب سے، ابو بکر صدیق سے، علی بن ابی طالب سے، عثمان غنی سے، کسی سعد بن معاذ سے، یو نیم دا بگ نیمز، ان کے آس پاس ایسی معاملات کیوں نہیں ڈیل کرنے کے لیے ہو گئے؟ ان سے زیادہ علم تھا کسی کا؟ وہ کیوں نہیں دم کرتے تھے کہ چل تیرا جن نکال دوں؟ Why was all the jinn community living in Pakistan? Number 1 question. Number 2, why are they so active? Every single household, ہر جگہ پہ جن نے ضرور کوئی نہ کوئی کام کیا ہوا ہے. اتنے ایکٹیو جن ہیں ہمارے، مطلب جنوں میں بھی سست ہونے چاہیے نا. کوئی گھر نہیں بچا کہ جس جن نے کوئی نہ کوئی ایک روز کی کوئی نہ کوئی کام نہیں. رشتہ ٹوٹ رہا ہے جن جادو، شادی ہو رہی ہے جن جادو. میں نے خود کل یا پرسوں ایک رشتے کی بات کی تو انہوں نے کہا ہم کراچی میں شادی ہوئی تھی، پشاور سے کراچی کی فیملی آپس میں شادی کر رہی، تو انہوں نے کہا ہم ڈیٹس چیک کر رہے ہیں ستارے کس لائن میں ہیں. اینڈ آئی سیڈ کراچی شادی کر رہے ہو یا کیا کہ بنگلور؟ بیکاز بنگلور میں ایسی باتیں تو نارمل ہیں، کراچی میں کیوں ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ ستارے کس لائن میں ہیں؟ جس کام کے خلاف اللہ تعالیٰ نے دین بھیجا اگر ہم وہ کام کریں تو پھر کیا پرپز آف لائف کی باتیں. پھر قرآن ایک بہت ہی سست کر دینے والی کتاب ہو جائے گی ہمارے لیے. اور جب بھی کسی کتاب کے بارے میں آپ بچوں کے اندر دیکھیں گے وہ سست ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہو. یہ سائنس ہے بیسک کہ جب بچہ سستی دکھاتا ہے اس کی زیادہ سپیڈ اس کی اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوتی ہے، اس لیے وہ آپ کی ڈائریکشن میں سست ہے. سو انڈرسٹینڈ کیا وہ کسی اور ڈائریکشن میں کیا ہے ایسی اٹریکشن جو ڈالی جا رہی ہے. ایوری ون از موونگ ان سم ڈائریکشن. اف یو پوٹنگ ہم ان، اب میں نے ایک بہت ہی بڑے اسکالر کا نام لیے بغیر بتا رہا ہوں، اتنا بڑا اسکالر ہے پاکستان کی، پوری دنیا میں ان کا نام اس وقت بھی ہے. اور ان کے لیکچر میں انہوں نے کیا بات کی ہے کہ انگلینڈ میں ہم جا رہے تھے تو انہوں نے کہا ہمیں نا نیند نہیں آتی، ہم ڈپریشن میں ہیں، پیسہ بھی ہے یہ بھی. تو میں نے ان سے کہا قرآن پڑھو، اور قرآن پڑھتے پڑھتے وہ سو گیا. یہ قرآن کا نعوذ باللہ اثر تبلیغ ہے کہ سونے کی کتاب ہے قرآن. اور لوگ واہ سبحان اللہ
کہ کیا سکون ہے کتاب میں. نعوذ باللہ. قرآن پڑھ کے تو آگ لگ جاتی تھی صحابہ کو. سوئے ہوئے بندے بھی اٹھ جاتے تھے, مرے ہوئے بھی اٹھ جاتے تھے کہ بھائی کچھ کرنا ہے. اب یہ ہم نے سنانے کی جو کہتے ہیں نا دین کی دوائی ڈالی ہوئی قرآن میں, اسی وجہ سے, کیونکہ جب کوئی اور ڈائریکشن میں جا رہے ہو نا, اور آج صحیح بتاؤں کوئی بھی ٹیسٹ گھر میں جائے کرنا, 3-4 صفحوں میں نیند نہ آئی تو نیند کیوں آتی ہے؟ کیونکہ ہمارا کوئی اور ڈائریکشن ہوتی ہے, قرآن کسی اور جگہ لے کے جا رہا ہوتا ہے اور ہمیں نیند آتی ہے. ہر بندہ تھک کے سوتا ہے, یاد رکھیے گا. تو تھکتے کب ہیں کہ وہ مجھے پیچھے سے کھینچا اور میں آگے جا رہا ہوں. تو قرآن اگر کسی اور طرف کھینچ رہے تو نیند آئے گی. اتنی بڑی نشانی ہے جو صحابہ کرام نے لکھ کے دے دی کہ اگر جہاد کرتے ہوئے, لڑائی کرتے ہوئے تلوار سے نیند آ رہی ہے تو ایمان کی اوج ہے. یہ ایمان کی اوج. اللہ تعالیٰ اتنا سکون دے دیتے ہیں کہ پریشر لینے کے بجائے لوگ بور ہو رہے تھے. صحابہ پہ نیند کے دورے پڑتے رہے بدر کی لڑائی میں. اور اگر نماز پڑھتے ہوئے نیند آ رہی ہے تو نفاق کی نشانی, بہت ہی منافقت اندر آ گئی, کیونکہ آپ کسی اور ڈائریکشن میں جانا چاہ رہے ہیں, نماز کی چھوڑ لے کے جاؤ. سو انڈرسٹینڈ, بچہ بور ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا ہیرو کوئی اور ہے, اس کی فیسنیشن کوئی اور ہے. کسی سے بور ہے اگر آپ کی دین کی باتوں سے, اوکے. اور یہ ہوتے ہیں بور سے بھی آگے کی بات ہے, اریٹیٹ ہونا شروع ہو گیا اب تو بچے. ٹھیک ہے. تو بہرحال تو نشان کا جو کوشچن تھا زوم پہ, وہ اس کا جواب دے دوں کہ موٹیویشنل اسپیکرز جو ہیں وہ بل گیٹس کی طرف لے کے جا کے دنیا کا مقصد بتا رہے ہیں. تو وہ جس کام میں موٹیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اپنے کام کے مومن ہیں. وہ ہمارا کام انسان کو آخرت پہ موٹیویشن لے کے آنا ہے. دنیا کسی بھی موقع پہ اگر آپ نے دنیا کی ویلیو بڑھا کے رکھی ہوئی ہے نا تو آپ کو شوق دے گی دنیا کہ وہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے, یا پھر یہ ہوگا وہ ہو گیا, پیسے چلے گئے. جب تک آپ آخرت پہ مرکوز ہیں تو میں نے خود دیکھے ہیں ایسے باپ اور بیٹے جو مرتے وقت مسکرا رہے ہیں کہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ جلدی. میں نے خود اپنی منہ سے اپنی آنکھوں سے میاں بیوی دیکھے ہیں جو کہ ہسپتالوں میں بیٹھے مسکرا رہے ہیں کہ جلدی ملیں گے انشاءاللہ. اتنے یقین ہے ان کو کہ اصلی کہانی. ہمیں اصل میں یقین نہیں ہے نا, اس لیے ہم کہتے ہیں کیا پتا نہیں قیامت ہے بھی کہ نہیں, جو کچھ ہے یہیں پہ لوٹ لو. اس کے علاوہ کیا مطلب نکلتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو بتایا نا, یہ بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ ان کے کان میں کچھ بات کی تو حضرت فاطمہ رو پڑی, اور پھر دوبارہ کی تو وہ ہنسنا شروع ہو گئی. تو حضرت فاطمہ کو پہلے انہوں نے کہا کہ اگلے سال کوئی زیادہ وقت نہیں لگ رہا, جدائی کا وقت آ گیا. اور دوسری بات جن کی وجہ سے خوش ہو گئی کہ جلد ہی ملیں گے, اور دونوں پھر باپ بیٹی ملے بھی جلدی. حضرت فاطمہ کچھ ہی عرصے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا. سوچے ذرا, ہمارے باپ ہم سے بات کر رہے ہو یا ہم اپنے بچوں سے, تو بین نہیں پڑے گا اور کہیں گے نعوذ باللہ مجھے بدوائیں دے رہے ہیں مجھے آپ کی جلدی ملاقات ہوگی. آپ نہیں کہیں گے اپنے بچے, ہمارے پرپس ہمارے کسی اور بن چکے ہیں, اس لیے یہ معاملات ایسے ہو رہے ہیں. سو لیٹس ناٹ گو فردر. ذیشان آئی ہوپ موٹیویشنل اسپیکر کا یہ والا یہ جواب آپ کو مل جائے گا کہ اگر آپ نے دنیا فتح کرنی ہے تو واقعی بل گیٹس واقعی سیکھ گیا وہ فن, واقعی جیک ما, واقعی ایلان مسک کے پاس وہ فن ہے دنیا فتح کرنی ہے. مگر وہ فتح کرنے کے بعد جس جگہ پہنچے موٹیویشنل اسپیکر سے کہیں وہ بھی تو بتائیں. اس کے بعد وہ ڈپریشن میں آ گیا, واپس دو پیسے, یہ کیا کیا میں نے. یہ جو ایپل کا تھا کیا نام, اسٹیو جابس, ہسپتال میں آخری جملے کیا اس کے کہ ساری عمر ضائع کر دی میں نے, کاش گھر والوں کو دے دی ہوتی. اسلام کا تو نہیں اس کو سمجھ آئی کہ میں دنیا میں کیا کرتا تھا, پیسے بناتا تھا. آخری جملہ. اور آئی ارج یو اسپیشلی ویمن اینڈ ایڈلٹ مین, ہسپتالوں میں جانا شروع کریں اور ان لوگوں سے بات چیت کرنا شروع کریں. اٹس اے ویری ویری ہیلتھی سائیکولوجیکل روٹین. اور بزرگان سے پوچھیں ٹائم دوں, اور تو کہے گا نہیں یار دوبارہ نہیں ہوتی ہے, اب نہیں ہوگا دوبارہ. اور اگر کہیں نا اگر تمہیں واپس موقع ملے ایک بھی میں وہ کام نہیں کروں گا جو کیا تھا, یہ فل بدی جملہ نکالیں گے. اوقات پتہ چل جاتی ہے زندگی کی کہ نہیں بھائی یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے نا, میں بزرگان کی بات کر رہا ہوں کہ جو تجربہ شعور کے بعد سمجھ آتی ہے کہ یار یہ کہانی کچھ اور تھی, ہمیں کچھ اور بتائی گئی. اوکے, آئی ہوپ ایوری تھنگ از aligned. Hopefully next session we're going to go really inside کہ بچے کو پھر اسٹیبلشمنٹ انسٹال کیسے کرنا ہے, یہ سارا پرپس. ابھی تو میں نے خالی اس کو ڈائگنوز کرنے کی بات کی. اوکے, آپ جو بچے نہیں ہیں ان کو تو پتہ چل گیا کہ جی
سوال پتر یہ ہے کہ کیوں سکھا رہے ہوتے ہیں نا, آپ نے صحیح جڑ پکڑ لی. ہم اسی لیے سکھا رہے تھے کہ ہم دنیا کو اچیو کر سکیں. جی نہیں, ہم نہیں, ہمارا بچہ بھی اور ہم بھی, ہم اپنے آپ کو بچے کے اوپر کبھی بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے. یہ جو لفظ بولے نا بار بار, یہ ہے اصلی مسئلہ. نام اوپر کا لفظ سنتا ہے بچہ کہتا ہے یہی اوپر. یہ الفاظ کے چناؤ جو ہے نا, یہ ہم نے کیجول کر دیے ہیں. یہ اوپر نہیں ہے, یہ ادھر ادھر تو ہو سکتا ہے. اوپر نیچے سے اللہ رسول ہے کہ اوپر اللہ اور رسول, نیچے وہ والی جگہ جہاں سے کام شروع کرنا ہے بس. That's the only way to understand. اب یاد رکھیے گا, بچے کو نیوٹن کا نام کیسے پتا ہم سب کو, آئنسٹائن کا نام کیسے پتا؟ اتنے 100 سال پہلے, 400 سال پہلے سے نیوٹن صاحب ابھی تک راج کر رہے ہیں. اس وقت کے ٹاپ فلم ایکٹر کے نام بتائیں, ہوں گے نا کوئی تو. اس وقت کے سنگر کون تھے, اس وقت کے مالدار لوگ کون تھے؟ Nobody cares. ابھی بھی انسان کی پریورٹی وہی ہے. ہم نیچرلی, ہمارا کیمیکل کہتا ہے یار جو اصلی چیز ہے نا ہمیں پتا کیا ہے, وہ تو ظاہر شعور میں آ کے پتا چل جاتا نا کہ اماں اب مجھے پتا چل گیا نا. اللہ تعالیٰ کیا نعوذ باللہ, کوئی دن تو میرے پاس نہیں, ریئلائزیشن ہو گئی ہے, پیسوں کی وجہ سے تھوڑی معاملہ ہو رہا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے بچوں کو, پھر میں اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہا ہوں کہ بھائی سب سے پہلے تو تھنکر بنو نا, کیونکہ نیوٹن صاحب اگر پیسے کے پیچھے چلتے تو پھر سائنس کے پیچھے نہ جاتے. وہ یونیورسٹی میں پروفیسر ہوتا, بہت اچھے پیسے بنا سکتا تھا, تو ابھی تک اس کا اثر نہ لے ہوتے. تو سوچنے والا بندہ سب سے زیادہ اثر لے کے جاتا ہے. ہزاروں سال تک صرف وہی اثر انداز ہوئے جنہوں نے سوچا ہے. جنہوں نے پیسے بنائے وہ اگلے 100 سال میں بھی اثر انداز نہیں ہوتے. یہ بات ہم سب کو پتا ہے, جتنے مرضی چھوٹا بچہ ہو, جتنا مرضی بڑا بزرگ ہو اس کمرے میں بیٹھا ہو. 150 سال کے بعد ہم میں سے کوئی بھی دنیا میں نہیں ہوگا, ہم سب کو پتا ہے. تو کون لوگ ہوں گے دنیا میں؟ ہم کدھر جائیں گے؟ ہم نے اگر ابھی ان کے لیے کچھ نہ کیا تو انہوں نے اس سے بھی بدتر کام کرنے جو ہم اس وقت کر رہے ہیں. ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں, ہم تو 150 سال کی عمر نہیں پا سکے, تو ہم کیا کریں گے؟ سو وی ہیو اے وے بگر پرپز کہ بھائی آگے سے آگے سے آگے سوچو. اب آپ کو پتہ چلے گا کہ امتی نبی علیہ السلام کیوں بولی جا رہے تھے. ان کو بھی پتا تھا کہ یہ سارا کا سارا نظام میرے سامنے پرفیکٹ ہو گیا, مگر کتنے سال چلے گا؟ ڈائریکٹ حدیث ہے میری امت کی عمر 70 اور 60 سال ہے بس. سو ہی نیو کہ بس 60-70 سال میں یہ ساری کریم میں مر جانا, بعد میں کیا ہوگا آگے؟ ہم اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں, پرپز اتنی بڑی چیز ہے کہ ہمیں صاف پتا ہے کہ 100 سال میں کم بتا رہا ہوں, لوگ بددعا نہ سمجھیں. 150 اس لیے کہہ دیا کہ 150 سال کا بندہ بیچارہ مفلوج ایک بوجھ ہی ہے اپنے اوپر. سو وہ تو 100 کا بھی ہے خیر. تو 150 سال میں ہم میں زندہ ہی کوئی نہیں. 99% گارنٹی تو سارے دے رہے نا, اللہ کو پتا کسی زندہ رہنا نہیں, مگر 99% چانس یہ کہ میں, میرے بچے, آپ کے بچے, جو فرسٹ سرکل ہے ہمارا 150 سال میں نہیں سروائیو کرے گا. تو پھر کیا فلمیں بناؤں, پیسے بناؤں, کیوں نہ پھر کتابیں بناؤں جس کی وجہ سے بات آگے سے آگے جائے گی. دیٹس دی اونلی رائٹ انڈسٹری جہاں پہ ہیرو بنانے ہیں آپ نے. فلم انڈسٹری نہیں ہے, وہ بکس انڈسٹری جہاں پہ آپ نے ہیرو بنانے کہ میں کچھ ایسا لکھ جاؤں جس کے بعد کی نسل تر جائیں, کچھ ایسا کر جاؤں جس سے آگے کے لوگوں کے اوپر اثرات ہوں. نبی اسلام نے کہا جب لوگ دیکھیں گے نا کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ نیکیوں کے, تو خود حیران ہے کہ تمہیں اتنی عمر ہی نہیں تھی, پہاڑ کہاں سے آگے؟ تو پتہ چلے گا وہ بولا ہوا لفظ تھا جو اثر سے کرتا ہے, وہ کیا گیا کام تھا جو آگے سے صدقہ جاریہ بنتا رہا. سو یہ 150 سال کی لائف نہ گزاریں آپ اور آپ کے بچے ہی نا, میں اور میرے بچے, میرا اور کیا ہے. 150 سال کی لائف گزارنی ہے تو پھر بل گیٹ سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے, پھر پیسے بنانے سے بہتر کوئی کام نہیں ہے. 150 سال کی لائف گزار, مگر اگر 1,500 ارب لائف کی سال گزارنی ہے, جو خدا کی قسم گزارنی ہے ہم نے, تو پھر کوئی اور کام ہے ہمارا. اس لیے غریب بندہ, جب مسلمان غریب تھے تو دنیا پہ قابض تھے, جب مسلمان امیر ہوئے تو نیچے آ گئے. وہی عرب ہے نا اس وقت دنیا کا سب سے امیر ملکوں میں سے ایک. اسی عرب, جب وہی عرب سب سے غریب تھا تو پوری دنیا ان کے نیچے تھی, اور وہی عرب جب سب سے امیر ہوا ہے تو سب سے چھوٹا غلام ہے اس وقت. کوئی پوچھتے ہی نہیں. آپ کوئی سے 3 شہزادوں کے نام بتا دیں. اسی گلیوں میں جب صحابی پھرتے تھے تو ہمیں 8 اور 900 ہیرو نظر آتے تھے. انہی گلیوں میں اس وقت 3-4 شہزادے, نام ہی نہیں پتا کسی. تو دس از دا
اوقات یہ ہے پیسے کی کہ نو بڈی ایکچولی کیئرز. اندر کا نظام ریجیکٹ کرتا ہے اس کو, خود ہی ریجیکٹ کرتا ہے. ہم نیوٹن اور آئنسٹائن کو پکڑتے ہیں, ہم صحابہ کو پکڑتے, جو علم پہنچا رہا ہے ہم اس کو پکڑتے ہیں, جو پیسے پہنچا رہا ہے اس کی اوقات ہی نہیں, وہ آگے پہنچا نہیں سکتے. ٹھیک ہے. ایک جنازہ ہو گیا, اللہ کے رسول تشریف لے گئے, ابھی لہر تیار ہونے میں دیر تھی, حضور بیٹھ گئے اور آپ نے لمبا خطبہ دیا, کسی دن وہ بھی بیان کروں گا. برا ابن عازم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, حضور نے فرمایا جب موت کا وقت آتا ہے اس وقت فرشتوں کی ایک پوری گارد آتی ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں ایک ہی ملک الموت ہے, روحیں قبض کرتا. اس سے آگے لوگوں نے پھر ایک ردہ رکھ لیا کہ جب ایک ملک الموت ساری زمین پر اتنے جہان پر گھومتا اور سب کی جانیں نکالتا, تو حضور اگر حاضر ناظر ہو جائیں پھر کیا؟ یہ ہمارے دوست کہتے ہیں یہ بات ہی غلط ہے. ایک ملک الموت کب جانے قبض کرتا, بے شمار فرشتے ہیں اس کے مدد, وہ انچارج ہے محکمے کا, اس کے تحت تتوفاہم الملائکہ, بے شمار فرشتے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا پورا دستہ, ایک انسپیکٹر ہوتا اس کے ماتحت سپاہی ہوتے, وہ آ کر اتنی دور بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک مردے کی نظر جاتی ہے, وہ نہیں قریب آتے, باقی سب سپاہی بیٹھ جاتے ہیں. یہ انچارج آتا, اگر وہ نیک ہے اس کے پاس جنت کا خوشبو سے بسا ہوا رومال ہوتا, سنگاتا, اسے اللہ کا سلام کہتا اور کہتا چل اپنے رب کی طرف, تیرا رب تجھ سے خوش ہے, تو اس سے خوش ہے. خوشی خوشی اس کی روح روانہ ہو جاتی. برا جو ہے نا ڈراؤنی شکلیں جیسے ہتھکڑیاں ہوتی ہیں پولیس کے پاس, جو برا مردہ اس کے لیے جو فرشتے ہی آتے ہیں نا, اس سے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا انجام اب کیسا. مسکراتے چہروں کی بجائے ڈراؤنی شکلیں, بدبودار رومال, غضب آلود نگاہیں, وہ چھپتی پھرتی پھر روح نکالتے مار مار. اور اسی وقت جب وہ رومال میں اس کو لپیٹتا, دوسرے سپاہی آگے آ جاتے ہیں, اس سے وہ وصول کر لیتے ہیں, نیک روح سے لے کر جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں سے گزرتے ہیں خوشبو پھیلتی جاتی ہے, اور ساری مخلوق کہتی ہے مرحبا, مبارک ہے تیرا آنا یار, تو نے ہم سب کو نا معطر کر. اور اگر برا تو بدبودار رومال, بدبو پھیلتی اور سارا جہاں لعنت کرتا کہ تو کیسی منحوس روح ہے, ہمارا دماغ ہی خراب کرے. آسمانوں پر جاتے ہیں, پھر وہاں اجازت مانگتے ہیں کہ دروازہ کھولا جائے, کھولتے جاتے ہیں نیک کے لیے, 7 آسمان پر کے اللہ کی عدالت میں لے جاتے ہیں. حکم ہوتا ہے کہ اس کا سارا جو ہے نا اندراج وہ علیین میں کر دو. جو علیین سجین مشہور ہے کہ کوئی 2 جگہ جہاں روحیں رہتی, غلط بات ہے. علیین سجین صرف آفس ہے, دفتر ہے, وہاں نیک لوگ جو ہیں ان کا اندراج ہو جاتا ہے کہ یہ شخص فوت ہو گیا, اس کی پوری کتاب جو زندگی تھی وہ بھی جمع کرا دی جاتی کہ یہ اس کا سارا ریکارڈ ہے. دوبارہ حکم ہوتا ہے کہ زمین میں سے میں نے اس کو پیدا کیا, وہیں لے جاؤ, زمین سے ہی دوبارہ اس کو پیدا, وہ روحیں واپس آ جاتی ہیں پھر اسی قبر کی طرف. برے کی روح لے کر جاتے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اللہ کہتا نہ آسمان کے دروازے نہ کھول, میرے دربار میں نہ دفع کرو, گار دو, اس کو 7ویں زمین کے نیچے پھینک دو, وہاں ہی رہے, وہاں سے نکالیں. لمبی حدیث ہے جو حضرت سے برا ابن عازم. نیک لوگوں کی روحیں خوشی میں ہوتی, کیسی پاک زندگی ان کی. حدیث پاک میں آتا ہے سنن ابن ماجہ کہ جب اس کو فرشتے آ کر حساب کے لیے کہتے ہیں نا کہ جواب دو ان سوالوں کا, تو منظر دکھایا جاتا ہے سورج غروب ہونے کا. جب وہ مردہ ہوش میں آتا ہے اور فرشتوں کے سوالوں کے جواب دینا چاہتا, دیکھتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا, عصر کا وقت بھی تنگ ہو گیا, تو وہ کہتا دعو نہیں اسلی, مجھے ذرا مہلت دو, میں نماز پڑھ. وہ کہتے ہیں اللہ یار تو اسے کیا حساب لینا جس کو اس وقت کی نماز یاد. مگر یہ حال ان کا ہی ہے نا جو زندگی میں نمازی رہے, جن کو یہاں کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ نماز نامی شاید بھی مسلمان کا کوئی کام ہے, انہوں نے وہاں نماز کو کیا یاد کرنا. یہ سچا مومن اس وقت کہتا ہے دیکھتے ہوئے کہ سورج جا رہا, وہ کہتا ہے یار سوالوں کے جواب دوں گا میں, پہلے مجھے نماز پڑھ. بڑا خوش ہوتے ہیں. اور جب سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, تیرا نبی کون ہے, دیتا تو کہتے ہیں ہم پہلے ہی جانتے تھے. اس سے پوچھتے تو نے یہ, اس نے کہا میں اللہ کی کتاب پڑھتا تھا, قرآن سے مجھے سب پتا. تو کہتے ہیں ہمیں تیرے بارے میں یہی توقع ہے, سو جا جیسے دلہن آرام سے سوتی ہے. اور روزانہ پھر اس کو جنت کا مقام دکھایا جاتا, ہر روز پردے ہٹا کے صبح شام وہ دیکھتا ہے کہ آخرت میں میرے لیے یہ تیار. خوشیاں جیسے مہمان خانے میں ریسٹ ہاؤس میں بیٹھے نا, وہاں دیکھتا ہے کہ میرے لیے یہ انعام ہے, خوشیاں ہی خوشیاں. اور دوسرے کو صبح شام جہنم دکھائی جاتی, جیسے پھانسی کا ہاتھ دکھایا جاتا کہ یہ ہے تیرے لیے, اب پھانسی گلے میں پڑنے. وہ بیچارہ پہلے ہی مرتا, مرنے سے پہلے روز مرتا ہے کہ یہاں میں جانے والا ہوں. اللہ فرماتا ہے نار یورزون علیہ غدوہ, صبح و شام فرعون اور اس کی جماعت جہنم کے آگے سے گزارے جاتے, وہ دکھائی جاتی.
اور یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، جب قیامت کا دن ہوگا سچ مچ داخل ہو جائیں، یعنی مرنے سے پہلے ہی فرشتوں کے شکلوں اور رویوں سے ہی پتہ چل جاتا کہ میرا حشر اب کیا ہے، اور بعد میں جو قبر میں جاتے ہی شروع ہو جاتا۔ یہاں ایک سوال جو ہم لوگوں کو پریشان کرتا ہے کہ جب یہاں ہی سوال جواب ہوتے ہیں، لوگوں کو ثواب عذاب ملنا شروع ہوتا ہے، قیامت میں پھر کیا ہوگا؟ جو کہتے ہیں حساب کتاب قیامت کو ہونا ہے، ادھر آپ بیان کر رہے ہیں کہ سوال جواب ہوتے ہیں اور ثواب و عذاب ہوتا، یہ بھی آپ لوگ سمجھدار ہیں، سمجھنے کی بات ہے، ورنہ پریشانی ہوتی۔ آپ سارے لوگ واقف ہیں اس سے کہ ایک ہے حوالات کہ زیر تفتیش مجرم وہاں رکھے گا، ایک جوڈیشل جیل ہے کہ مقدمہ چلا، فیصلہ سنایا گیا، پھر جس وارڈ میں جانے کے وہ لائق ہے وہ سزا سنا دی گئی، اس کو بھیج دیا۔ جہنم ہے جوڈیشل جیل، پورا مقدمہ سماعت ہو کے کس قسم کا مجرم ہے کہاں بھیجا جائے، یہ قیامت کے دن ہوگا۔ اور یہ جو ہے یہ صرف سرسری بات پر، جیسے پاسپورٹ دیکھا، ویزا دیکھا، چلو ادھر اس کو بھیج، یہ صرف ایسے ہے کہ یہ مہمان خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں کہ آخری دعوت ہمارے لیے یہ ہے، جنت دکھائی جاتی ہے، برے ڈر رہے ہیں۔ اب یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ ہی کیوں نہیں معاملہ طے ہو جاتا؟ اللہ تعالیٰ کو صبر ابھی فیصلہ کر دے، اس کو جہنم بھیج دے، اس کو جنت۔ یہ کیوں ہے دو مرحلے کے؟ قبر میں صرف سرسری بات پرس ہے، آخرت میں پھر جہنم میں جنت ہے۔ یہ چیزیں آپ چونکہ پڑھے لکھے ہیں اور یہ چیزیں ضرور کی ہیں کہ عقیدہ جو آخرت کا اس کو سمجھا جائے۔ بات اصل میں یہ اور بڑی نازک بات ہے جو قرآن حدیث نے بتائی، توبہ توبہ ہم اس کی طرف دھیان نہیں کرتے کہ نیکی بدی وہ نہیں جو آپ نے مرنے تک کی، کھاتا آپ کا بند نہیں ہوا، آپ مر گئے کھاتا چلنا۔ یہ جب تک یہ کارخانہ سٹاپ نہیں نہ ہوتا، میزان نہیں لگ سکتی کہ میری نیکیاں کہاں کہاں اپنا اثر دکھایا، میری بری مثالوں نے کتنے لوگوں کو گمراہ کیا۔ یہ جب قیامت آئے گی نا، اس وقت ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب نے کتنے لوگوں کو دین کی طرف رغبت دلائی، ان کی وجہ سے کتنے لوگ دیندار بنے، انہوں نے اپنی اولاد کو، یہ سارا حصہ قیامت کے دن نکلنا۔ اللہ کہتا ہے نکتب ما قدموا وآثارا، ہم وہ بھی لکھتے ہیں جو زندگی میں تم نے آگے بھیج دیا، اور وہ بھی لکھتے ہیں جو فٹ پرنٹس ہیں، آپ کے قدموں کے نشان رہ گئے نا، اور لوگ اس پر چل رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی نیکیوں کا آپ اندازہ کریں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا حضور کو یہ ثواب پہنچانا، یہ بہت بعد میں تنگ ذہن والوں نے نکالا۔ رسول اللہ کو پہنچانا کیا؟ جو نیکی امت کرتی ہے نا، میں نے قرآن پڑھا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، ہر ایک امتی کے اس عمل میں سے ایک آپ کے کھاتے میں جا رہا ہے، صحابہ کے جا رہا ہے، اماموں، انہوں نے دین ہم تک پہنچایا۔ جو نیکی سکھائے گا، جتنے اس کے بعد جہاں تک وہ چلتی رہے گی اس کو ثواب ملے گا۔ یہ ایسا بینک کا کھاتا ہے جو بند نہیں ہوتا۔ اور برائی بھی اگر آپ نے شروع کر دی کہ اچھا بڑا گاؤں تھا، آپ نے کوئی لڑکی اغوا کر لی، کوئی قتل کر لیا، دشمنیاں ہو گئیں، آگے خون خرابے قیامت تک چل رہے ہیں، تو آپ کو حصہ نہیں ملنا۔ اگر ہٹلر نے جنگ عظیم لگا دی اور ساری مہنگائی ہوگی، دنیا مر گئی، تو اس کو ثواب مل سکتی ہے دنیا میں؟ کون سی عدالت تھی؟ اس کے پاس کتنی زندگیاں تھی کہ اس کو بار بار ایک ایک کے بدلے مارا، لاکھوں تو انسان مرے ہیں۔ اب قیامت کا دن چونکہ وہاں بار بار زندہ ہونا، بار بار مرنا، یہ عدالت نے سنا، اس کو اتنی بار پھانسی دی ہے۔ یہ بیچارے کہتے ہیں قانون کے مطابق اس کو دینی تو چاہیے مگر دے نہیں سکتے، وہاں سچ مچ جیت جائے گی۔ تو یہ نیکی اور بدی کا جو لمبا چوڑا تصور ہے کہ نیکیاں بھی جہاں جہاں جا رہی ہیں، یہ بھی آپ کے کھاتے میں پڑی۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں آدم کا پہلا بیٹا جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اب جب قتل ہوتا ایک گناہ اس کے کھاتے میں اور قتل کا پڑتا جاتا کہ تو نے یہ سننا شروع کی۔ اگر یہ بد رسم تو شروع نہ کرتا تو کیوں انسانوں میں قتل؟ اب جب تک قیامت نہیں آتی آپ سمجھ جائے کہ کھاتا نہیں پتہ چل سکتا کہ اس کی نیکیاں کتنی بنی، برائیاں کتنی بنی۔ اس لیے محتاط رہنا چاہیے کہ میں اپنے طرز عمل سے کہیں اولاد کو گمراہ نہ کر دوں، میرے دوست نہ بگڑ جائیں، میرا خطبہ سننے والے نہ، میں مر جاؤں گا مگر میرے گناہ کی جو گٹھڑی ہے یہ بھاری ہوتی جائے گی۔ کوشش کروں کہ میں اچھی مثال قائم کروں تاکہ اس پر لوگ چلیں، تو میرے مرنے کے بعد بھی وہ ثواب مجھے پہنچتا رہے۔ اس لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ جاتے وقت صرف سرسری کاغذات دیکھے جائیں، ان کو مہمان خانے میں ٹھہرا دیا جائے، ان کو حوالات میں بند کر دیا جائے، اور انتظار کریں آخری عدالت کا کہ جب آخری عدالت آئے گی پھر ہاتھ پاؤں بولیں گے، فرشتے گواہی دیں گے، زمین بولے گی، سارا تیرے نیکی بری کا کچا چٹھا آ جائے گا، جنت دوزخ کا فیصلہ اس وقت ہوگا۔ اور جنت دوزخ بھی کوئی ایک نہیں، اب جنت کا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سمجھو بس جنت میں چلے ایک برابر ہے، وہاں 100 درجہ ہے جنت۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ بینک بنے اتنی منزل، 100 منزل،
اور منزل بھی اتنی دور فرمایا یہ زمین ہے جتنی دور آسمان ہے وہاں دوسری جنت، اتنی دور ہی پھر تیسری جنت، 100 آسمان زمین جو ہے نا اتنے ہیں، اور سب سے آخری جو ہے وہ فردوس ہے، سب سے آخری، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی جو چھت ہے اور اللہ کے عرش سے نیچے سب سے اوپر اللہ کا تخت ہے، اس سے اوپر فردوس کی چھت ہے، اس فردوس کی چھت کا نام عربی زبان میں الوسیلہ ہے، اور وہ صرف ایک بندے کو الاٹ ہوگا ساری کائنات میں، وہ کتنا خوش قسمت ہوگا، اور وہ کون ہے؟ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وہ ایک آدمی کو ملنا ہے، اور امید ہے کہ میں ہی ہوں، مگر میں دعویٰ نہیں کر سکتا، تم میرے لیے اذان کے بعد وہ مانگو، اس لیے ہم جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے وہ مقام اور مرتبہ مانگو، ہم کہتے ہیں آتے محمد علیہ وسلم کہ اللہ جو تیرے قریب کا وہ مقام ہے وہ حضور کو دے۔ تو اس جنت میں بھی بہت مراتب ہے، اس لیے جتنی جتنی نیکیاں بنیں گی، کوئی نیچے کی منزل میں رہ جائے گا، کوئی دوسری میں، کوئی 100ویں میں پہنچے گا، اور جہنم میں بھی اسی طرح بہت طبقے ہیں، ایک ہی نہیں کہ سارے ایسے ہی مجرم ایک ہی طرح اکٹھے کر لیں، نہیں، جیسے پھانسی والوں کی کوٹھیاں الگ ہیں، دوسروں کی آسانیاں، جہنم میں بھی کسی کے گناہ معمولی ہے اس کو ہلکا عذاب ہوگا۔ جیسے ابو طالب میں رسول اللہ کے چچا، تو نبی علیہ السلام سے جب پوچھا کہ اللہ کے رسول، حضرت عباس نے پوچھا، بھائی تھے ان کے ابو طالب کے، کہ آپ کے چچا نے آپ کی اتنی حمایت کی، دشمنوں کے مقابلے میں اس طرح وہ سینہ تان کر کھڑا رہا، حفاظت کرتا، آپ کی اس امداد سے اس کو کوئی نفع پہنچا؟ تو حضور نے فرمایا میری امداد اور حفاظت کی برکت ہے کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، ورنہ اگر نہ ہوتا تو درمیان جہنم کے ہوتا۔ اب میرا ساتھ دینے کی برکت یہ ہے کہ پھر جوتیاں آگ کی ہوں گی، توبہ، اس سے بھی دماغ خور رہا ہوگا۔ باقی جو پھر بہت بڑی جگہوں میں ہوں گے، اللہ پناہ دے، اللہ کہتا ہے اس وقت تم سر جھکائے پھر یہ منت سماجت کرو گے کہ اللہ دوبارہ بھیج، تو اللہ نہیں سنے گا۔ پھر اب وقت ہے کہ موت آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو، باز آ جاؤ، چھوڑ دو برائیاں، نیک ہو جاؤ۔ تو یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اللہ تمہارے اندر ایک صلاحیت پیدا کر دے گا، فرقان، فرق کر دینے والی بات۔ ہر مرحلے پر تمہارا اپنا دل تمہیں بتائے گا کہ صحیح راستہ کون سا ہے، غلط کون سا ہے، تمہارا دل بتائے گا کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ بعض معاملات میں حضور سے جب لوگ سوال کرتے تھے آپ جواب دیتے تھے استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ مانگ لو بھائی، تمہارا دل بتا دے گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ لیکن یہ کس کا دل؟ جس کے اندر تقویٰ ہے، جس کے اندر صحیح ایمان، حقیقی ایمان ہے، اس کا دل خود فرقان بن جاتا ہے، کسوٹی بن جاتا ہے، یجعل لکم فرقانا۔ بلکہ ایک میں تو الفاظ یہ بھی آئے ہیں، استفت قلبک ولا افتاک المفتی، چاہے مفتی تمہیں فتویٰ دے بھی دے کہ ہاں یہ جائز ہے، لیکن اگر تمہارا دل یہ کہہ رہا نہیں جائز نہیں ہے تو ہرگز مفتی کا فتویٰ نہ ماننا، اپنے دل کا فتویٰ ماننا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا یا نور الدین زنگی کا، یہ میں ذرا اس وقت مغالطہ ہو رہا ہے، شدید بیمار ہو گئے، سب طبیبوں نے کہا کہ شراب پینی ہوگی انہیں، اسی سے کوئی شفا کی امید ہے۔ ان کے سامنے کہا گیا یہ تو حرام ہے، حنفی فتوی مفتی کا فتویٰ لا کے رکھ دیا گیا، جان بچانے کے لیے جائز ہے، کہ ہو سکتا ہے دوسرے جو ہیں ان کے نزدیک جائز نہ ہو۔ چاروں فقہیں جو تھیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، سب کے مفتیوں کے فتوے لا کر رکھ دیے، دیکھیے سب کہہ رہے ہیں جائز ہے۔ چاروں کو بلا لیا، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اللہ تعالی مجھے شفا دینے پر قادر نہیں ہے بغیر شراب کے؟ نہیں جی نہیں، اللہ تو قادر ہے۔ اور کیا اللہ اگر شفا نہ چاہتا ہو تو کیا اس شراب سے شفا ہو جائے گی؟ کہ نہیں نہیں نہیں، یہ تو نہیں۔ تو اٹھاؤ اپنے فتوے اور دفع ہو جاؤ۔ اس اللہ کے بندے نے جان دے دی شراب، اور یہ بادشاہ کے بیٹے کا، شہزادے کا معاملہ۔ تو یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے دل میں وہ صلاحیت رکھ دے گا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اگر کہیں کوئی غلطی ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، پس بربادی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے،
یعنی جنہوں نے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، پیغمبروں کی تعلیمات کو سیریس نہیں لیا، پیغمبروں کو ماننے سے انکار کر دیا یا پیغمبروں کی ماننے سے انکار کر دیا. ہمیں تو صرف یہی کہانی کرائی گئی ہے کہ جناب جو پیغمبروں کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، جبکہ جو پیغمبروں کی نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے، وہ عملاً کافر ہے. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 246 نمبر حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. نماز نہ پڑھنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے، عملاً وہ کافر. یہ کافروں والا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے. الذین هم فی غوض یلعبون، جو محض اپنی تفریح کے لیے فضول باتوں میں لگے رہتے ہیں، یعنی اللہ کی ذات کو سیریس نہیں لیتے، پرپز آف لائف کو سیریس نہیں لیتے کہ وہ کون سی ہستی ہے جس نے ہماری مرضی کے بغیر آن دا فیس آف ارتھ، اس میریکل پلانٹ پہ ہمیں بھیجا ہے، ہم سے پوچھے بغیر اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے. جب یہ سوال انسان اس کی تلاش میں نکلتا ہے تو پھر انسان کو رات کی نیند تو برباد ہو جاتی ہے نا. تو جو اللہ کو سیریس لے گا وہی اللہ تک پہنچے گا. اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جو ہمیں سیریس نہیں لیتے ان کی کیا حال ہے. الذین هم فی خوض یلعبون، وہ اپنی تفریح والی تباہ کی باتوں میں، فضول باتوں میں لگے ہوئے ہیں. یوم یدعون الی نار جہنم دعا، پھر قیامت والے دن انہیں دوزخ کی آگ میں دھکے دے کر جھونک دیا جائے گا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہ ہے وہ آگ جس کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے. جھٹلانا صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک شخص کہے جی میں آخرت کو نہیں مانتا، میں دوزخ کو نہیں مانتا. جھٹلانا یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کہے کہ میں آخرت کو مانتا ہوں پھر بھی زندگی اپنی مرضی کی گزار رہا ہے. جو شخص دنیا میں زندگی اپنی مرضی کی گزارے گا نا، آخرت پھر اللہ کی مرضی کی ہوگی اس کے لیے. اور جس نے دنیا میں اللہ کی مرضی کی زندگی گزاری، آخرت وہ اپنی مرضی کی گزارے گا وہاں پہ. یہ پورا قرآن پاک کی تھیم ہی یہی ہے. پورے کا پورا قرآن پاک کا جو تانا بانا ہے وہ اسی گرد گھومتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے. تم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. فذکر ان نفعت الذکری سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبری ثم لا یموت فیہا ولا یحیا قد افلح من تزکی، بے شک کامیاب وہ ہوا، فلاح وہ پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو پرائورٹی دیتے ہو، ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، بس یہی ایک یونیورسل ٹروتھ، یہ کانٹے کی بات تھی جو اگلے صحیفوں میں بھی ذکر ہوئی تھی. صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے صحائف ہوں یا ابراہیم علیہ السلام کے، ایک ہی یونیورسل ٹروتھ، ایک ہی کانٹے کی بات تھی. قرآن پاک نے ان ساری دعوت کو ایک جملے میں لپیٹ دیا. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے اسے پھر دھکے دے کے دوزخ میں پھینکا جائے گا. ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ دوزخ جسے تم جھٹلاتے تھے، چاہے اپنے عمل سے چاہے اپنے عقیدے سے. اور معذرت کے ساتھ مسلمان اپنے عمل سے تو دوزخ کو جھٹلا رہے ہیں. جسے پتا ہو کہ مجھے دوزخ میں جھونکا جائے گا پھر اس کی زندگی کیجول نہیں گزر سکتی. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باغی نہیں ہو سکتا. افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تمہیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک ٹانٹ والی، تانے والی بات کی جائے گی کہ دنیا میں تو یعنی تم قرآن کا مذاق بھی اڑا دیا کرتے تھے، آخرت کے بارے میں تمہارا بڑا کیجول ایٹیچیوڈ تھا، تو اب بتاؤ یہ جادو ہے؟ جب ہمارے نبی علیہ السلام تم پر آیات پڑھا کرتے تھے تو تم کہتے ہیں یہ تو اگلے لوگوں کی کہانی ہے، یہ تو جادوگر ہے، یہ مجنون ہے. تو یہ جادو ہے؟ اب تو فزیکلی آگ سامنے نظر بھی آ گئی. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اتنی مہربانی ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے آخرت کی ویڈیو چلا دی ہے کہ آخرت میں یہ کچھ ہونا ہے. یعنی یہاں پر ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اگر یہ ویڈیو دکھا دی جائے کہ 10 منٹ بعد جب آپ یہاں سے کہیں نکل کے جائیں گے تو روڈ کے اوپر آپ کا ایکسیڈنٹ ہوگا اور آپ کو اپنا ایکسیڈنٹ ہوتا ہوا نظر بھی آ جائے، جناب آپ ادھر سے اٹھیں گے نہیں، تسی کہو گے ساڈی قبر بھی اتنے ہی پڑے جناب، اسی نہیں اتوں لے باہر نکل کے تو میں مر جاؤں گا. اور آخرت کی ویڈیو چلائی جا رہی ہے لیکن لوگ کیجول لائف گزار رہے ہیں. اس سے بڑی مثال میں دیتا ہوں.
یعنی دنیا میں ابھی یہاں پہ جتنے بھی 60-70 قریب لوگ بیٹھے ہیں، میں کہوں جی میں نے ایک گولی چلانی ہے، ایک گولی جس کو بھی لگ جائے، میں کہتا ہوں جی 1000 بندہ بھی بیٹھا ہو نا سامنے اور میں کہوں میں نے ایک گولی چلانی ہے جس کو بھی لگ جائے، تو کوئی شخص نہیں سوچے گا کہ یار 1000 بندے ہیں منو ہی لگنی ہے آگے، کسی اور نہیں لگے گی، یار تھوڑے اور بندے بیٹھے نے، تو وہ سارے اٹھ کے دوڑ لگائیں گے۔ لیکن آخرت کا معاملہ بالکل الٹ ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ جنتیوں اور دوزخیوں کو الگ کرو، پوچھا جائے گا کتنے جنتی اور کتنے دوزخی، تو کہا جائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999 دوزخی اور صرف ایک جنتی۔ اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ یعنی جو بچے بھی ہیں نا وہ بھی غم کے مارے بوڑھے ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا معاملہ۔ اور لیکن یہاں نہیں، یہاں تو کہہ رہے خیر ہے یار وہ ایک میں ہی ہوں گا، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے۔ عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ، عقل ہوئے تو سوچے ہی سوچا، عقل ہوگی تو پھر سوچ آئے گی نا۔ اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، اب چلو اس دوزخ میں چاہے صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے دونوں برابر، تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے نا، کیا کرو گے؟ صبر کرو یا نہ کرو، چیخو چلاؤ یا خاموشی اختیار کرو، یہ عذاب تمہارا مقدر ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں تو بدلہ صرف اسی چیز کا دیا گیا ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، یعنی اللہ نے کوئی تم پر ظلم نہیں کیا، اپنی کیتیاں اگے آ گئی ہیں جنہوں پنجابی جیسی کہنے نا، تمہارے اپنے ہی اعمال تمہارے سامنے آ گئے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے، یہ تو یعنی دوستیوں کا ذکر تھا، اب اہل تقوی کا، جو اللہ کے خوف کی وجہ سے، جنہوں نے زندگی میں بڑا اللہ تعالیٰ کو سیریس لیا، ہر معاملے میں کرٹیکلی چیزوں کو دیکھا کہ کہیں اس سے خدا ناراض نہ ہو جائے اور ان چیزوں سے بچے، ڈر اختیار کیا، ایسے متقی لوگ فی جنات و نعیم، باغوں میں ہوں گے اور اللہ کی نعمتوں میں، فاکہین بما آتاہم ربہم، وہ خوب مسرور ہو رہے ہوں گے، خوش ہو رہے ہوں گے ان نعمتوں پہ جو انہیں ان کے رب نے دی ہوں گی، ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور سب سے بڑی نعمت یہ کہ ان کا رب ان کو بچا لے گا دوزخ کے عذاب سے۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے سر، دیکھیں جب آپ دعا مانگتے ہیں، کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی، وقنا عذاب النار، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی عطا فرما کے دوزخ کے آگ سے بچا لے۔ یعنی آخرت کی سب سے بڑی کامیابی جو ہے وہ دوزخ کی آگ سے بچنا ہے۔ جنت کی نعمتوں والا تو معاملہ ہی، تو جس نے دوزخ کا عذاب دیکھ لیا وہ تو کہے گا یا اللہ مجھے جنت میں نہ بھی بھیج، دوزخ سے نکال لے تو میرے لیے یہی جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے بڑا تو ان کے لیے اللہ کا رحم اور اللہ کی نعمت یہ کہ انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیا جائے گا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو خوب مزے لے کر ان نیکیوں کے بدلے میں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، وہ اعمال، یعنی اعمال کے بدلے میں جنت ملی۔ اچھا قرآن پاک میں آپ دیکھیں بار بار ذکر ہوا ہے، جب بھی جنت کا ذکر ہوا ہے، آخرت کا ذکر ہوا ہے تو عمل کے ساتھ، لیکن ہمیں بالکل الٹی کہانی کرا دی گئی ہے، ہمیں کبھی عمل کی طرف نہیں ترغیب دلائی گی، شفاعت یعنی بزرگ، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ، یعنی کیا کیا ڈاکٹرائن کھڑی کر دی ہیں۔ قرآن پاک بغیر عمل کے بات ہی نہیں کرتا، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ محض عمل بھی کافی نہیں ہے، عمل میں بھی کمزوری رہ جاتی ہے، اللہ کی رحمت بھی کمپنسیشن کے لیے ضروری ہے، کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے کہ کوئی شخص بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد کے اوپر جنت میں نہیں جائے گا۔ یعنی یہ نہیں آپ نے فرمایا کہ اعمال نہیں کرنے، یہ کہا کہ اعمال کرنے کے بعد بھی تکبر کا شکار نہیں ہونا، خدا سے بے نیاز نہیں ہونا کبھی بھی، وہ اللہ ہی ہے جو بے نیاز ہے سب سے۔ تو کوئی بھی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ تو ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے حضور سے پوچھ لیا، کیونکہ 295 سی نہیں تھی لگی ہوئی ادھر، یا رسول اللہ آپ بھی؟ یہ آج کا کوئی مسلمان پوچھ سکتا ہے حضور سے؟ سر یہی فرق ہے،
یعنی جو دین کتابوں میں وہ اور ہے اور جو دین بابوں میں ہے وہ اور ہے. یہاں تو آپ امام مسجد سے نہیں پوچھ سکتے کہ سر تنخواہ تو آپ کی 10,000 ہے، یہ گاڑی کہاں سے نکلوائی ہے آپ نے؟ پوری زندگی بھی 10,000 جوڑتے رہے تو آپ یہ گاڑی نہیں نکلوا سکتے. اور نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. دیکھیے میں اپنے مطالعہ قرآن اور فہم قرآن اور تدبر قرآن اس سب کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں. اگر دین حق مغلوب ہو اور باطل اور طاغوت غالب ہو، اولین فرض عین اس طاغوت کو ختم کر کے اس کے غلبے کو توڑ کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا اصل اور پہلا اور فرض عین. نماز سے بھی پہلے یہ فرض ہے. نماز کی صداقت اس پر ہوگی، اگر یہ کر رہے ہیں تو نماز صحیح ہے، یہ نہیں کر رہے تو نماز جھوٹی ہے. باطل کو آپ نے گوارا کر رکھا ہے، ریکنسائل کر رکھا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جھوٹ بول رہے ہیں آپ. ہاں باطل کو آپ نے تسلیم نہیں کیا ہے، باطل کے خلاف آپ کی جدوجہد جاری ہے، تب آپ کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو سچ بول رہے ہیں، ورنہ نماز جھوٹ بنتا ہے. وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، ہم چھوڑ دیتے ہیں جو بھی تیرے فاسق و فاجر ہوں اور ہمارے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہی دوستیاں وہی رشتہ داریاں، فساق و فجار حرام خوروں ہم سب کے ساتھ جھوٹ بولتے روزانہ. بازی بازی بارش بابا ہم بازی، جھوٹ اوروں سے اللہ کے جناب میں کھڑے ہو کے جھوٹ بولنا. تو پہلی بات سمجھ لیجیے، اس صورت میں پہلا فرض یہ ہے جس کے ہونے پر ہر فرض کے صحت کا دار و مدار ہے. نماز بھی اس کے لیے استعانت کے لیے ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس مقصد کے لیے استعانت نماز سے حاصل کرو، مدد حاصل کرو. ہاں اس کے برعکس صورت اگر ہو، خلافت راشدہ میں ہم پیدا ہو گئے ہوتے تو نظام قائم ہے، اور اس نظام کی مزید توسیع، اسے پورا یونیورسلائز کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. میری روح چ بڑھیا اگر قرآن دی حکومت قائم نہیں ہوتی تو میری نماز روزہ تواڈے حج کرنا سب بیکار ہے. اسی ایک دنیاوی چندہ کر رہے ہیں کہ خدا دی کتاب جڑی الماریاں چ بند ہے اور بندیاں دے بنائے حکم جڑے دنیا چل رہے. یہ غیرت اور جوش اگر اسلام سارے چ نہیں پیدا کرتا کہ عیسائیاں دا مذہب ہے، بدھاں دا مذہب ہے کہ پوجا پاٹ کری جاؤ تو بس ٹھیک ہے، اسلام نالے دا کوئی تعلق. اسلام جتھے قرآن لے کے آیا وہ نال تلوار لے کے آیا، میں نہیں کہہ بڑھ دی ظلم مٹاؤ دی، بالکل بے گناہ دا خون اللہ دے رسول نے ڈکیا. یہ جھوٹ بولتے ہیں مسلمانوں میں وردہ پھردا، مسلمان دی تلوار مظلوماں دی حمایت لی، بھاویں وہ عیسائی سے ظلم ہوئے ہندو سے. اسی ظلم روکنا، کلمہ نہیں پڑھونا، کلمہ اگلے کی مرضی پڑھنا چاہتا جنت جانا جاوے، نہیں جانا چاہتا نہ ریا بن کے رہے، گرجاں رہے، اپنی عبادتاں کرے، دین ساڈا ویکھے، چنگا لگے من لے. اس تو غلبے تو بغیر جڑا نا غلبہ اسلام والا اسلام نہ کہو. بھائی یہ کہڑے دین کی گل تھی سمجھاؤ دے؟ یہ کسی کافر دا دین ہو سکتا، اسلام نہیں. ان غلاموں کو شکایت ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریقے. یہ آدھے سانو تو قرآن چاہیے جہاں آخے تو روس آ جائے کہ کس طرح سلام کرنا. امریکہ بھائی یہ اسلام جڑا نا یہ ہے نہیں ہے دین چ، یہ قبول کرنا تو عیسائی ہو جاؤ، بدھ ہو جاؤ، درویش بن کے رہو. اسلام جڑا دین چاہتا ہوگا یا اپنی حکومت بنا، یہ نہیں بنی تو ہجرت کرنا. وہ فریب خوردہ شاہی کہ پلا ہو کر گمسوں میں. بعد دے بچے نے جا کے گرجاں واڑ دیے کداں اتنے وہ غریب پڑے انہوں مولوی صاحب کی گلا کداں سمجھاؤ. وہ فریب خوردہ شاہی کہ پلا ہو کر گمسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی. اور بعض اچھے اڑتے ہیں، وہ کوے نہیں ہوں مردار کھاندے، اسی کوے بن چکے ہیں. روٹی لبے پوے سکھ آ جانے ہندو آ جائیں، یہ نہیں اسلام. یہ حسین تو سمجھ آؤں گی اللہ توفیق دے. تو اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ سب گواہ، میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں پتہ نہیں زندگی ہے، میں اللہ کی قسم دنیا اسلام میں جتنے حکمران ہیں ان سے برات کا اعلان کرتا ہوں. میں ان کو اپنے حق میں نہیں مانتا، ان کو میں جو شریعت کو اپنے ملک میں نافذ نہیں کرتے، میرے یہ حکمران نہیں ہیں.
میرے دل میں جو آگ لگی ہے وہی یہی ہے کہ اللہ کسی دن اس زمین پر تیرا اور تیرے رسول کا جھنڈا لہرانا چاہیے، تیرا نظام جاری ہونا چاہیے. وہ ایک چپا پر زمین پر جو جاری کرے گا وہ میرا امیر ہوگا، وہ میرا امام ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا. یہ حکمران ہیں، متغلب ہیں، مسلط ہیں، زبردستی بیٹھے رہے، ہم ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، بے بس اور مجبور ہیں. مگر میں نے آپ کو گواہ کر کے کہہ دیا کہ ریکارڈ کر لو کہ میں ان کو حقیقی معنوں میں اپنے حکمران نہیں مانتا. اگر میرے دل میں بھی آئے کہ یہ ہمارے حکمران تو اللہ کی کروڑ لعنت سمجھ، یہ نہیں ہمارے حکمران. ہمارا حکمران وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی کتاب سنت کے مطابق عمل کرے گا. اور یہ امام حسین کی تحریر سے میں پڑھوں گا کہ انہوں نے جو خط لکھا، تم کہتے پتہ ہی نہیں چلتا امام حسین کا کیا مقصد، یہ یوسف لکھتا ہے. اب پتہ تو تب چلے جب آپ کے خطبے اور آپ کے خط پڑھے. جب آپ نے پڑھنا ہی نہیں تو آپ کو پتہ کیا چل رہا. امام نے اپنے خطوں میں لکھا کہ لوگوں ایک ہی اصولی بات ہے، نہ میں اپنے نانا کی گدی چاہتا ہوں نہ تخت کی ضرورت ہے. امام مسلمانوں کا سربراہ صرف ہو سکتا ہے جو اللہ کی کتاب پر عمل کرے، رسول اللہ کی سنت کو جاری کرے اور اس کی اپنی زندگی بھی خدا رسول کی مرضی کے مطابق ہو. مال امام سوائے اس کے کوئی امام نہیں. اور جھگڑا تو یہ تھا. میں سمجھتا ہوں میری زندگی کا یہ خلاصہ، میں دل کی تہ سے جانتا ہوں کہ خلافت کے بغیر اسلام کسی چیز کا نام نہیں. وہ ہندوازم ہو سکتا ہے، بدھزم ہو سکتا ہے، عیسائیت ہو سکتی ہے کہ گرجوں میں بات کرو، ملک میں جو مرضی حکومت کرتا رہے. اسلام نہیں ہو سکتا. اسلام کے لازم ہے کہ حکومت اس کے ہاتھ میں، تلوار اس کے قبضہ میں ہو. تلوار جو ہے قرآن کی مدد کرے، قرآن تلوار کو ظلم کرنے سے. حکمت ابو بکر صدیق کو نہیں نظر آئی جب انہوں نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کو کہا چھوڑتا نہیں ہوں تجھے. اس وقت اسلام سب سے زیادہ خطرے میں تھا، اسلام، مسلمان نہیں اسلام. اور حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ ایک رکن تو چھوڑے گا جہاد بالقتل ہوگا تیرے اوپر. اور مارے 60,000، صرف 60,000 مسلمان شہید ہوئے تھے. ان کی تو پتہ نہیں کیا لسٹ ہے. ادھر حکمت کیوں نہیں دکھائی؟ حضرت عمر نے نا ایک دفعہ خالی اشارہ کیا تھا کہ یا خلیفۃ المسلمین ان کے ساتھ دوسری سائڈ کا پکچر بھی دیکھی جائے. ایسے داڑھی پکڑی ابو بکر صدیق نے عمر بن خطاب کی کہ جاہلیت کے تیار، اسلام کے خوار، اسلام میں آ کے تو ویک ہو گیا ہے. تو جاہلیت میں تیرے اتنا ٹرر تھا پورے عرب میں، یہاں پہ آ کے حکمت دکھا رہا ہے مجھے. ابو بکر صدیق جیسا مائلڈ آدمی ایسے بات کر رہا ہے وہ عمر بن خطاب سے کہ دین میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کسی شک میں نہ رہنا. یہ والے لاس کے اوپر اینارکی ہونی چاہیے، سول وار ہونی چاہیے تھی. مگر بیٹھے اسپیکٹیٹر ہیں ہم، خالی ڈائریکٹ جا کے گولی چلی اسلام کے اندر لگی آ کے. وہ خیر ہے میری ماں بہن تو بچ گئی نا، خیر بس یہ ہے ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے. اور کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ پہ؟ فتنہ کسے کہتے ہیں اس کو جان لیجئے. فتنہ اس کسوٹی کو کہتے ہیں جس پر کہ آپ سونے کو گھستے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ یہ کھرا ہے یا اس میں کوئی کھوٹ ہے. وہ فتنہ ہے. تو جب آزمائش میں کوئی پڑے گا تو پتا چلے گا نا کہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے. آزمائش میں نہیں آیا، امتحان میں نہیں آیا، کوئی تکلیف آئی نہیں تو وہ کھرے اور کھوٹے گڑبڑ رہیں گے، ملے جلے رہیں گے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جدا نہیں ہوگا. تو فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. ہم نے تو آزمایا ہے ان سب کو جو ان سے پہلے آئے. تو یہ تو یوں سمجھیے کہ اس راستے کا ایک مستقل معاملہ ہے. جو آئے سوچ سمجھ کر آئے کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. جس نے کہا آمنت باللہ، ہم نے آزما لیا. سچ مچ کا یہ ہم پر ایمان کا دعوے دار ہے یا جھوٹ موٹ کا دعویٰ کر رہا ہے؟ یہ سچ مچ کا عاشق ہے یا جھوٹ موٹ کا عاشق ہے؟ ظاہر بات ہے کہ امتحان نہ ہو، آزمائش نہ ہو تو کیسے ان کے مابین تمیز ہوگی. کہہ تو دیا سب نے آمنت باللہ. اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہم بھی اپنے گریبانوں میں جھانکے. ہم بھی کہتے ہیں نا اللہ کا ہمارا ایمان ہے، اللہ پر، آخرت پر، رسول کا عشق کا بھی دعویٰ ہے. اور جب نعتیں ہم سنتے ہیں تو بڑے جھومتے ہیں. لیکن یہ کہ واقعتاً آدمی جھانکے اپنے قلب کی گہرائیوں میں کہ یہ ہم کتنے کچھ سچے ہیں اپنے اس دعویٰ ایمان. جہاں کوئی معاملہ آیا اگر ہم اس دین کے اس حکم پر عمل کرتے ہیں تو اتنا نقصان ہوتا ہے، اس حکم کو پیچھے ڈال دیں تو اتنا نفع ہوتا ہے. سچ بتائیے کہ ہم میں سے اکثریت کا فیصلہ کس بات کی طرف جائے گا؟ دین کا حکم پس پشت، دنیاوی مفاد وہ مقدم. تو معلوم ہو گیا کہ ہمارا یہ دعویٰ جو ہے اللہ پر ایمان کا اور آخرت کے یقین کا جھوٹا دعویٰ ہے. تو ریڈی والے بھی کہیں کہ یار تو ہم سے پیسے لے لیا کر، تب بھی ایک چیز پہ کمپرومائز نہ کریں کہ اصول صرف اللہ کے اور کہیں پہ بھی اصول توڑنے نہیں دینے. تو ہے وہ فائٹر، اللہ تعالیٰ نہ بچا دینا.
یہ بھی اصول توڑ دیں. میں نے آپ سے کہا نا تالی خوشی میں بجائی جاتی ہے. ہم کس بات پہ خوش ہو رہے ہیں؟ اپنے اندر جھانکیں. آپ کو پتا ہو خدا کی قسم میرے اور آپ دونوں کے اندر ڈالر سائن لگا ہوا ہے. ادھر ہم سب کے اندر یہاں پہ ڈالر سائن لگا ہوا ہے. آپ بھی ڈالر والا لڑکا ڈھونڈ رہی ہیں اور آپ اپنے اندر دوسرا ڈالر والا لڑکا ڈھونڈ رہے ہیں کہ کون بھی ڈالر دے گا. سکسیس کی ڈیفینیشن میرے باپ اور میری ماں نے, ان کے اماں اور ان کے ابا نے, اور ان کے اماں ابا نے یورپ سے لی ہوئی ہے. اور اس ڈیفینیشن آف سکسیس کو جب چیلنج کریں گے, ایتھکس کا مطلب بدل جائے گا. جتنی بھی ڈیفینیشنز کی سرجری کریں گے نا ایتھکس کی. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي
لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من
فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.